واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه باطلا وارزقنا اجتنابه ان کو کتاب ہو نا دو ساتھی جو دو ساتھی بیٹھے ہوں کیا حضرت جیسے کل آپ کو بتایا تھا کہ جو اسکرین پر جاندار کی شبیہ کو جائز فرماتے ہیں ان کی دو جماعتیں ایک جماعت میں یہ ہے کہ یہ قسم خامس اور اقسام اربعہ منصوصہ میں داخل میں کیوں چڑھتے ہو بالکل خاصی تھا اقسام اربعہ منصوصہ کے اندر داخل نہیں ہے لہذا منصوص کے ساتھ اس کی مشابہت دے کر منصوص کا حکم اس کے لیے ثابت کیا جائے گا صحیح ہے پھر ان حضرات نے فرمایا کہ ہم نے غور کیا تو اس شبیہ کو مجسمہ اور تصویر سے بھی مشابہت ہے اور اکثر اور ذل سے بھی مشابہت ہے لیکن زیادہ مشابہت عکس اور ذل کے ساتھ ہے زیادہ مشابہت کس کے ساتھ ہے عکس اور ذل کے ساتھ ہے لہذا ہم کیا کریں گے ہاں اس لیے ضرور فرماتے کہ اشبہ بالعکس ہے یہ کیا ہے اشبہ بالعکس ہے اور جب اشبہ بالعکس ہے یعنی زیادہ مشابہت حق سے ہے تو عکس کا حکم دیا جائے گا کس کا حکم دیا جائے گا سمجھ رہے بات کو اور عکس جائز ہے تو یہ بھی جائز عکس جائز تو یہ بھی جائز اس کا جواب کل آ گیا تھا یاد ہے ہم لوگوں کو کیا جواب ہے منصوص کے حکم کو فرع کی طرف غیر مخصوص تازیہ کے لیے علت کو دیکھا جاتا ہے مشابہت کو نہیں دیکھا جاتا ہے مشابہت کی بنیاد پر حکم کا تازیہ اس کو قیاس شبہی کہا جاتا ہے اور شرعاً اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس کی میں نے ایک مثال دی تھی یاد ہے قاعدہ اولیاء والوں نے کہا کہ وہ بھی فرض ہے قاعدہ ثانوی کہتے یہ بھی واجب ہے اس لیے کہ اس کے مشابہ ہے لیکن شرعاً اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی دوسری جماعت کا کہنا یہ تھا کہ ہم اس کو قسم خامس اور منصوص سے خارج نہیں مانتے بلکہ یہ عکس کا ایک فرق اور عکس جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے ایک جائز اور ایک ناجائز ہے اب آپ کیا کرو اب تو آپ علت بھی پیش نہیں کر سکتے اس لیے کہ علت غیر منصوص کے لیے پیش کی جاتی ہے اور یہ تو منصوص ہے نص سے عکس کا جواز ثابت ہے تو یہ بھی جائز ہوگا تو ان حضرات سے آپ کیا کہیں گے آپ لوگوں نے 24 گھنٹے سوچا ہوگا کوئی دلیل ذہن میں آئی ہوگی ہاں اچھا
دیکھو آپ نے ان حضرات سے یہ کہنا ہے کہ یہ جو آپ لوگ فرما رہے ہیں کہ عکس کا ایک فرض ہے، یہ تسامح ہے، یہ کیا ہے؟ اور یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، یہ ایسا دعویٰ ہے جو دلیل نہ دارا دے۔ کیا کہیں گے میرے محترم؟ یہ تسامح ہے، آپ کا کیا ہے؟ اور یہ ایسا دعویٰ ہے جو دلیل نہ دارد ہے، جو دلیل بلکہ خلاف دلیل ہے، بلکہ خلاف، کیا کہیں گے؟ یہ تسامح ہے اور ایسا دعویٰ ہے جو دلیل نہ دارد ہے، دلیل اور بلکہ خلاف دلیل۔ خلاف دلیل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اکابر علیہ الرحمٰن نے تصویر اور عکس میں دو واضح فرق بیان فرمائے۔ کتنے؟ دو۔ ایک فرق یہ بیان فرمایا ہے کہ عکس اپنے وجود اور بننے میں، اپنے وجود انسان کی صنعت اور اختیار کا محتاج نہیں ہوتا۔ انسان صنعت نہ کرے تو بھی عکس بنتا ہے، اختیار نہ کرے نہ چاہے تو بھی عکس بنتا ہے۔ عکس کا یہ کمال ہے کہ وہ کسی بھی انسان کی صنعت اور اختیار کا محتاج نہیں ہے، اپنے وجود میں بننے میں۔ اور اسد الرحمان سے نہیں سمجھ رہے، آپ پانی کے سامنے جائیں تو عکس آئے گا نہیں آئے گا؟ عکس آپ سے پوچھتے ہیں کہ صنعت کرو، پانی کے اندر کوئی مصنوعی مشین لگاؤ، پھر اس کو چلاؤ، پھر اس کو چلاؤ، یہ عکس کہتے ہیں۔ کچھ ہاتھوں کو ہلاؤ، کچھ بھی نہیں کہتے تو صنعت نہ کرو ہم بنیں گے۔ آپ کہیں پانی آپ سے درخواست ہے میرا عکس نہ بناؤ، میرا عکس نہ بناؤ، تو بھی بنائے گا نہیں بنائے گا؟ وہ کہتے ہیں ہم درخواست قبول کرنے والے لوگ نہیں، ہم درخواست قبول کرنے والے لوگ نہیں ہیں، اس لیے تمہاری درخواست قبول نہیں ہے۔ سمجھ رہے بات؟ تو عکس اپنے وجود میں صنعت، اپنے وجود میں اور بننے میں انسان کی صنعت بنانے اور اختیار کا محتاج نہیں ہوتا، جبکہ تصویر یہ اول سے لے کر آخر تک انسان اپنے وجود میں بننے میں انسان کی صنعت اور اختیار کا محتاج ہوتا ہے۔ کتاب میں بار بار میں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی زبانی بات یاد کرو، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں تو آپ زبانی بات کر سکیں۔ ایک بریلوی سے میں نے کہا کہ سنن عادیہ اور سنن شریعہ میں کیا فرق ہے؟ تو اس نے کہا العلم فی الکتب لا فی الصدور، علم کتابوں میں ہوتا ہے، سینوں میں نہیں ہوتا ہے۔ تو آج کل مذہب یہی ہے کہ سارا علوم کتابوں میں دفن کرو، کچھ سینوں میں بھی رکھے، تاکہ ہر وقت تو آپ کے پاس کتاب نہیں ہوگی تو آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو، اور اس زبانی بات سن کر آدمی کو یاد ہو جاتی ہے، تھوڑا سا اس کو تکرار کرے تو یاد ہو جاتی۔ پہلا فرق کیا ہے کہ عکس اپنے وجود اور بننے میں، وجود اور انسان کی صنعت، آج صنعت کا معنی کہتا کرتا ہوں، آج کل موجود صنعت کا معنی پتہ نہیں پرندے ہے کیا ہے، یہ صنعت کا معنی انسان کی صنعت اور بنانے اور اختیار کا محتاج نہیں ہوتا۔ انسان بنائے نہ بنائے اور اس کا بننا چاہے نہ چاہے، عکس خود بخود بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ تصویر اول سے لے کر آخر تک انسان کی صنعت اور اختیار کا محتاج ہے۔ ایسا ہی نہیں انسان کیمرہ بنائے، تصویر کھینچنے والا تو ٹھیک ہے، پھر چلائے، جب تک نہ چلائے تو تصویر بنتی۔ سیاہی وغیرہ قلم لے کر دیوار پر
برش وغیرہ کے ذریعے سے بنائے گا تو بنے گی، ورنہ نہیں۔ کاغذ پہ بنائے گا تو بنے گی۔ اول سے لے کر آخر تک انسان سفیر اپنے وجود میں اور بننے میں انسان کی صنعت اور اختیار کا محتاج ہے۔ سمجھ رہے؟ اب جو ٹی وی کی اسکرین پر جو شبیہ جاندار کی نظر آ رہی ہے، اگر یہ عکس ہے تو پھر تو انسان کی صنعت اور اختیار کا محتاج اپنے وجود بننے میں نہیں ہوگا، خود بخود بنے گا۔ یہ خود بخود بنتا ہے یا محتاج ہے؟ پہلے وہ کیمرے، جن کیمروں کے ذریعے سے یہ مناظر لیے گئے ہیں، سمجھ گئے؟ وہ کیمرے انسان نے بنائے، مصنوعی ہے، پھر انسان نے چلائے ہیں، پھر پورا نقشہ بنایا ہے، اور پھر جب اسکرین پر دکھاتے ہیں تو اول سے لے کر آخر پھر انسان کے محتاج ہے، وہی دکھا رہے۔ کتنا بڑا واضح فرق ہے یا نہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ نمبر 2، دوسرا فرق، عکس ذوالعکس کا تابع رہتا ہے۔ عکس ذوالعکس کا، ذوالعکس اور عقل کا تابع رہتا ہے۔ جب تک تابع ہے، جب تک تو عکس ہے، جب تک تابع ہے تو عکس ہے۔ تابعیت ختم ہو گئی، تصویر بن گئی۔ جب تک تابع ہے کیا ہے؟ عکس ہے۔ تابعیت ختم ہو گئی، تصویر بن گئی۔ یہ ہمیشہ یاد ہے، عکس ذوالعکس کا ہمیشہ کے لیے تابع ہے۔ جب تک تابعیت کا معنی ہے تو عکس ہے، تابعیت کا معنی ختم، ان کو قوم کر دے تو ابھی کتاب نہ دے گا، ابھی کتاب نہیں دے، کتاب بند کر، یہ غلطی کس نے کتاب دی؟ یہ کہنے کی غلطی تو آپ نے کی کہ ان کو کتاب دی تاکہ کتاب میں مصروف ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ جس کو ہم کہیں کتاب کھولے پھر کھولے۔ عکس ہمیشہ کے لیے ذوالعکس کا تابع ہوتا ہے۔ جب تک تابعیت کا معنی ہے عکس ہے۔ کوئی آئینہ کے سامنے 1 گھنٹہ کھڑا ہے، اب دیکھو 1 گھنٹے کے لیے یہ کہتا پائیدار ہو، میں نے کہا پائیدار کا معنی بتاؤ، 1 سیکنڈ کے لیے ہو، 2 سیکنڈ کے لیے ہوتی، یا تو آئینہ کے سامنے کوئی 1 گھنٹہ تک کھڑا ہے تو آئینہ کے اندر یہ جو شبیہ ہے 1 گھنٹے تک ہے یا نہیں موجود ہے، جس کو کوئی تصویر کہتا ہے۔ کیوں؟ تابعیت کا معنی ہے، اس کا معنی ہے تابع۔ اور تابعیت کو ختم کرو، کیا ختم کرو؟ جیسے تابعیت ختم ہو گئی کیا بن گئی؟ تصویر۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ اب آئے اسکرین پر، ہمارے مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اسکرین پر اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، رقص ڈانس کر رہے ہیں، ان میں سے بہت سارے وہ بھی ہیں جو قبروں میں پڑے ہیں، جو قبروں میں، اگر یہ ان کا عکس ہے تو چاہیے کہ یہ قبر میں ساتھ ہو۔ کہاں ساتھ ہو؟ جہاں اصل ہوتا ہے، ذوالعکس ہوتا ہے، عکس بھی وہاں ہوتا ہے۔ یہاں پر کیا عکس کود رہے؟ اگر عکس ہے تو یہاں پر اسکرین پر نہیں ہونا چاہیے، کہاں ہونا چاہیے؟ قبر میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ عکس ذوالعکس کا تابع ہوتا ہے۔ اس کی مزید تھوڑی وضاحت، دیکھو آپ آئینہ کے سامنے آپ نے ہاتھ ہلائے، کیا ہلائے؟ وہ بھی ہاتھ ہلائے گا نہیں لے گا؟ آپ آنکھ بند کریں، وہ بھی، آپ زبان نکالے، وہ بھی کیا کرے گا؟ زبان نکالے گا نہیں جائے؟ اور اگر آپ ہاتھ ہلائیں وہ پاؤں ہلاتا ہے تو معلوم ہے کہ عکس، آپ ہاتھ ہلا رہے ہیں اور وہ پاؤں ہلا رہے ہیں تو سمجھو کہ عکس میں تابع ہونا شرط ہے۔ ایک بچہ وہ کنویں پر یوں دیکھا اندر پانی تھا تو اپنا عکس نظر آیا اور ہاتھ یوں ہلائے تو دادا جی کو کہا، دادا جی کنویں میں کوئی ہے، مجھے ہاتھ سے اشارے کر رہا ہے۔ اچھا، اس نے جب دیکھا تو
تو اپنی شکل کہتے بوڑھیاں کر کے بچوں کو ڈرا رہے، شرم نہیں آ رہی، بوڑھا آدمی اور بچوں کو ڈرا رہے، شرم کرو۔ اب وہ جو میں اس نے اپنا دیکھا اور بڑا ہے تو اس نے اپنا دیکھا، اسی کو کہتے ہیں حضرت فرماتے تھے ایک سال اور مفتی ہمارے مفتی اعظم اور مفتی شمس رحمۃ اللہ علیہ کہ پہلے زمانے میں یہ آئینے نہیں ہوتے تھے، آئینے کم ہوتے تھے بہت، تو کسی نے آئینہ خریدا تھا شیشہ اور صندوق میں رکھا تھا، جب کام پر جاتا کسی رشتے میں کام کرتا تھا تو بکس کھول کر کے آئینے میں بال وغیرہ ٹھیک کر کے چلا جاتا۔ اسی طرح روزانہ ان کا معمول تھا۔ اس کی بیوی کو شبہ ہوا کہ یہ روزانہ بکس کھول کر اندر کچھ دیکھتا ہے اور چلا جاتا ہے، اس میں کیا راز ہے؟ لیکن وہ تالا لگا کر چلا جاتا، یہ اس کا معمول تھا۔ کئی مہینوں کے بعد ہاں دکھانا تو ہے کہ میں آ گیا ہوں، یہ ریاکاری امت سے نہیں جاتی، ریاکاری چلی جائے نا، آج میں خاموشی سے بیٹھ گئے، لٹکی کر کیوں بند کرتے ہو؟ ہم سب نے دیکھ لے کہ آپ آ گئے، ٹھیک ہے، لیکن بند کسی اور تو یہ بھی بند کرنا پڑے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کوئی یہ ریاکاری خطرناک چیز ہے، اللہ بچائے۔ یہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے امت پر سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ شرک خفی کا خطرہ ہے، اور شرک ریاکاری ہے۔ تو وہ روزانہ 3-4 مہینے کے بعد کیا ہوا، وہ تالا لگانا بھول گئے، تو بیوی نے کہا آج راز کھل جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ اندر ہے کیا۔ جب بکسا کھولا آئینے میں شکل دیکھی، فوراً ساس کے پاس گئی کہ آپ کے لڑکے نے تو دوسری لڑکی سے دوستی لگائی، وہ اندر بکس میں ایک لڑکی ہے، روزانہ اس سے ملاقات کر کے جاتا ہے۔ اس نے کہا اچھا، وہ چلی گئی، اس نے دیکھا، اس نے کہا پریشانی کی بات نہیں، بوڑھی ہے یہ بوڑھی ہے، آپ کے مقابلے کا نہیں ہے۔ حضرت فرمایا وہ گئی تھی تو اس نے اپنی شکل دیکھی اور یہ گئی تو اس نے اپنے، اسی کو کہتے ہیں اسی کا نام کیا ہے، یہ کانا کار ہے، ادھر تقریر کر رہا ہے مولانا، تو یہ عکس ہے۔ واہ قربان جمع قادر علیہ السلام، کتنے بڑے فروق لکھے اور واضح فروق، اس میں کوئی شک ہے؟ ایک دفعہ وہاں ہمارے جو بیان ہوتا ہے تو اس میں میں بیان کرتے ہی رہتا ہوں، تو الحمدللہ ہمارے جو عوام ہے، عوام یا تو آپ کے لیے بات مشکل ہے، عوام بھی سمجھ جاتے ہیں ماشاءاللہ، اس لیے کہ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ دین کی بات کثرت سے انسان سنے تو اللہ تعالیٰ اس کا مزاج بنا دیتے ہیں، طبیعت بنا دیتے ہیں، اس کو خود بہت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب دیکھو یہ عالم نہیں ہے لیکن شخصی قانونی کو بھی جانتے ہیں، یہ طرح جانتے ہیں کہ خود شخصی قانونی بن بیٹھا، ہاں، اور کھڑے ہونے کی عجیب بات کی لیکن بتائیں گے نہیں، ہاں بتائیں گے۔ اس نے بالکل وہ تکافل والوں کا کام کیا۔ تکافل والا یاد ہے کہ انہوں نے کتنا 10 لاکھ جمع کیے تھے، اور موقوف علیہ کون ہوگا؟ جو چندہ دے، جو چندہ دے تو موقوف علیہ ہوگا۔ ان کو کل ایک ساتھی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ علماء کی اقسام مختلف، ہمارے حضرت مفتی رشید رحمۃ اللہ ایک حدیث بیان فرماتے تھے کہ ایک حدیث میں ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی مثال دی کہ اچھے ساتھی کی مثال عطر فروش کی اور برے کی مثال لوہار کی۔ عطر فروش کے پاس جائیں گے تو یا تو خوشبو سے آپ مانوس ہو کر کے جیب کو حرکت دیں گے کہ خوشبو دے، اور یہ کیا کہا، شاید اس کو رحم آ جائے کہ بیچارہ آتا ہے
لیکن بخل کی ڈگریاں ہوتی ہیں، درجات ہوتے ہیں. یہ اس درجے میں ہے کہ اچھی طلب بھی پورا نہیں کر سکتا تو وہ کچھ دے دے گا. اگر وہ بھی اس درجے کا ہے، یہ بھی اس درجے کا ہے کہ ہم مفت میں دینے والے اور کہتے ہیں ہم خریدنے والے نہیں ہیں، تو پھر جب تک رہے گا پھر بھی تو خوشبو سنے گا، فائدہ ہے نہیں. تو نہ فرماتے تھے کہ خشک مولوی تو یہ حدیث یہاں تک پڑھ کر کے چھوڑ دے گا. اللہ کی فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی اللہ والے کے پاس جب جاؤ گے، اللہ والے کے کلام کے پاس جاؤ گے اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی باتیں سنائے گا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی اور آپ کہیں گے مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا ہے. تو یا تو یہ خود درخواست دے گا کہ مجھے کوئی نسخہ بتا دو، مجھے کوئی نسخہ بتا دو تاکہ میں اس نسخے کو استعمال کر کے مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے. اور اگر وہ درخواست نہیں کرتا، ہو سکتا ہے اللہ والے کو رحم آ جائے کہ بیچارہ ایک زمانے سے آ رہا ہے اور کسی وجہ سے پوچھ نہیں سکتا، تو وہ خود بتا دے گا. کیا کر دے گا؟ خود بتا دے گا. اور اگر وہ پوچھ نہیں رہا اور وہ فرمایا کہ جب تک یہ پوچھے گا نہیں میں بتاؤں گا نہیں، تو بھی یہ کہ جب تک ان کی مجلس میں بیٹھا رہے گا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گے، اس میں رہے گا. اور میں اصل میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں. تو کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک کوئی ایسا بھی ہو جو اپنی جیب کو حرکت نہیں دے رہا، اپنی جیب کو حرکت کہ ہم بھی کوئی کتاب لے لیں اور یہ علمی کتابیں ہم اس سے استفادہ کر لیں، اور ادھر رضوان بھی اس درجے کا ہو کہ ہم آپ کو یہ فتویٰ تو دے دیں گے مفت میں لیکن کتاب مفت میں نہیں دیں گے. تو دونوں اس درجے کی ہے. تو کسی نے کہا کہ میں ایسے احباب کے ایک تو ہے نا کہ مال ہو اور نہ کر سکے، یہ تو میں زندگی کے لیے یہ کہا، اور ایک ایک بچانے کا وسیلہ نہیں ہے کہ وہ ایک کتاب 150 روپے 160 والی کتاب خرید سکے. تو ایسے لوگوں کے لیے ایک ساتھی نے سے کہا کہ ان کے لیے میں پیسے دے دوں گا، کتاب دے دوں میری طرف سے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وہ تکافل کا سبق سنا تھا، ٹھیک ہے، کہ جو چندہ دے گا تو وہ کیا کرے گا، وہ مقفلہ بن کر کے اس پر یہ خرچ کرے گا. تو اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کے پیسے جو پورا سیٹ ہے اس میں مدغم کرتے ہیں، جو پورا سیٹ ہم سے خریدے گا تو 200 روپے اس کے لیے ہم چھوڑیں گے. جو سیٹ نہیں خریدے گا اس کو 200 کا نفع نہیں. میں نے کہا تو اپنے تکافل والا کام کیا، جو چندہ دے گا اس پر بھی تکافل خرچ کرے گا، جو چندہ نہیں دے گا اس پر تکافل. لیکن وہ دینے والے کو پریشان کیا کہ آپ نے یہ کیا بات کی. یہ جہاں تک پہنچ چکا تھا وہ دینے والا سمجھا نہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا قاعدہ اور کیا کلیہ اور کیا ضابطہ یہاں جاری کرنا چاہتے ہیں. اس نے نئے نئے تکافل کا سبق پڑھا تھا کہ یہ جو شخص قانونی بنا ہے 1 کروڑ کا شخص قانونی تھا نہیں تھا، تو شخص قانونی کا جو ہمیں چندہ دے گا تو ہم ان کے ساتھ خیر بلائی کا معاملہ کریں گے، سب کا خیرات دیں گے، اور جو ہمیں چندہ نہیں دے گا ان کو. تو انہوں نے بھی ایک صورت ان کو بتائی کہ ایسی صورت کرتے ہیں کہ جو 1100 میں ہم سے سیٹ خریدے گا اس کے لیے ہم 200-300 روپے خیرات کریں گے، اور جو 1100 میں نہیں خریدے گا تو اس کے لیے وہ 300 نہیں ہے. میں نے کہا یہ تو آپ نے تکافل کا جاری کے ادنا بتائیے. وہی تکافل والا پورا جاری نہیں کیا اور آپ کے دوست کو انہوں نے لاجواب کر دی. ان کے پاس جواب نہیں تھا کہ اب کیا ہے. یہ تکافل والے بھی ایسے شاطر ہوتے ہیں، آدمی کو پتہ نہیں چلے کہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو ایسے طریقے سے پھنسا دیتے ہیں. لیکن ان کے پھنساؤ کو ہم نے
پکڑ لیا، ہم نے پھنسایا، کہ پھنسانے کو ہم نے پھنسا۔ یہ تکافل کی اچھی مثال بھی ہو گئی، کیا ہو گئی؟ اچھی مثال بھی ہو گئی۔ بعض کمپنیاں بھی آج کل نکلے ہوئے، وہ کہتے آپ کسی کو پھنسائیں تو ہم آپ کو اتنا کمیشن دیں گے، جب تک پھنسائیں گے نہیں تو ہم آپ کے ساتھ تبارو نہیں کرتے، پھنسانے پر آپ کو ملے گا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ عکس الگ اور تصویر الگ ہے، تو وہ دو بڑے بڑے فرق اکابر علیہ الرحمہ نے بیان فرمائے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تصویر کا مسئلہ کہ یہ تصویر ہے تصویر نہیں، یہ تو ختم ہو گیا۔ اب آپ کے سامنے بات آ گئی کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکرین پر جو جاندار کی شبیہ نظر آ رہی ہے یہ تصویر نہیں ہے، جائز ہے، ان کے پاس اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور دلیل چھوڑو شبہ بھی نہیں ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی یاد رکھنا، بعض کہتے ہیں کہ اسکرین پر جو تصویریں نظر آ رہی ہیں، شبیہ نظر آ رہی ہے، تو جب بٹن بند کر لیتے ہیں تو اسکرین بالکل صاف ہوتا ہے، اس پر کسی تصویر کا نقش نہیں ہوتا۔ نقش معلوم ہوتا ہے کہ یہ تصویر، اگر تصویر ہے تو نقش ہونا چاہیے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہی حضرات سینمے کو ناجائز فرماتے ہیں۔ کس کو؟ سینمے کو۔ اور سینمے میں بھی ایک پردہ لگایا جاتا اور اس پردے پر روشنی ڈالی جاتی۔ کیا ڈالی جاتی؟ اور وہ روشنی ڈال کر کے اس پردے پر تصویریں اچھلتی بھاگتی ہوئی نظر آتی تھی۔ ایسا ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ بجلی بند کرو تو پردہ بالکل صاف، پردے پر کسی تصویر کا نقش نہیں ہوتا، تو وہ بھی پھر تصویر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو تو آپ لوگوں نے تصویر کہاں ہے؟ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو پیچھے ایک ریل ہے، کیسر نہیں ہوتی، اس ریل پر تصویریں موجود ہوتی ہیں، لیکن اس ریل پہ تصویریں نظر آتی، کسی کو نظر آتی نہیں۔ اسی طریقہ پر تو اندر جو ڈسک ہے، ماہرین، جن ماہرین سے جامعۃ الرشید والوں نے، جنہوں نے ٹون والوں نے تحقیق کروائی ہے، انہوں نے کہا کہ تصویر وہاں محفوظ ہوتی ہے، سمجھ لیں؟ تو ان تصویروں پر روشنی ڈال کر کے آگے اسکرین پر دکھاتے ہیں، وہاں پر ریل میں محفوظ ہے، اس پر روشنی ڈال کر کے آگے دکھاتے ہیں۔ ڈیجیٹل نے جو کمال کیا ہے، ڈیجیٹل کیمرے، اس کا کمال یہ ہے کہ وہ تصویر کو فرضی طور پر، تصوراتی طور پر تقسیم کر دیتا ہے۔ پہلے کیمرے میں یہ تھا کہ تصویر آدھی لی تو وہ آدھی آدھی رہے گی، پوری لی ہے تو وہ پوری رہے گی، دکھانے میں بھی مجبور ہے، آدھی لیے تو آدھی دکھائے، پوری لیے تو پوری دکھائے۔ ڈیجیٹل کیمرے کا کمال یہ کہ وہ تصویر لے کر اس کو 2 یا 0 کے جوڑے میں تقسیم کر دیتی ہے، اور یہ ایک فرضی اور تصوراتی تقسیم ہوتی ہے۔ سر کے الگ نمبر ہے، ماتھے کے الگ نمبر ہے، اور ایک کان کے نمبر الگ ہے، دوسرے کے الگ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب روشنی جن نمبروں پر وہ ڈالے تو وہی چیز نظر آتی ہے۔ صرف ماتھا دکھانا ہو، یہاں روشنی ڈال کر کے وہ سامنے آ جائے، صرف چہرہ دکھانا ہو روشنی ڈال کر کے وہیں، صرف ہاتھ دکھانا ہو تو وہاں روشنی ڈال دیتے ہیں، باقی اندر پوری تصویر موجود ہے۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ اور آج کل عوام کو سمجھانے کے لیے آسان مثال ڈیجیٹل گھڑیاں ہے۔ ڈیجیٹل گھڑی جانتے ہو؟ جس میں نمبر لکھے ہوتے ہیں مسجدوں میں، آپ اگر غور کریں تو اندر 8 لکھا ہوتا ہے، 8 ایسے ہے نا، 8 سے سارے ہندسے بناتے ہیں، تو جن نقطوں پر وہ روشنی ڈالتے ہیں وہ نظر آ جاتی ہے، چمک جاتی ہے، جس پر نہیں ڈالتے اندر موجود ہے لیکن روشنی نہیں ڈالی۔ یہ 8 نہ لکھیں پھر یہ ان سے بتائیں، دکھائیں۔ ڈیجیٹل گھڑی میں یہ تو نہیں ہے، اس میں دیکھو
یوں 8 لکھا ہوتا ہے نہیں ہوتا, اور ادھر بھی یہ 2 8 ادھر ہے, 2 8 ادھر ہے. 11 ہو تو اس لکیر پر روشنی ڈالتے ہیں, ادھر ادھر روشنی نہیں تو 11 نظر آتا ہے. 10 ہے تو ایک پر روشنی ڈال دیتے ہیں لکیر پر, اور باقی جو ہے اس کے گول حصے پر روشنی ڈالتے ہیں درمیان میں, تو صفر نظر آ جاتا ہے. لیکن موجود ہے اس نے روشنی, تو جو حصہ دکھانا چاہتے ہیں اس پر روشنی ڈالتے ہیں. اسی طریقے پر تصویر اندر موجود ہے, لیکن جس حصے پر وہ روشنی ڈال کر کے وہ دکھاتے ہیں, جس پر روشنی نہیں ڈالتے وہ نظر نہیں آتا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آسان عوام کو آپ سمجھا سکتے ہیں, ادنان نہیں سمجھے اس کو, سمجھ گئے نا. باقی کوئی کہتے ہیں کہ تصویر نقطوں سے بنی, کس سے بنی ہے؟ یہ بھی ایک بات مشہور ہے, نقطوں سے بنی ہے اور نقطوں کا کوئی اعتبار نہیں. اس طرح تو کاغذ کی تصویر بھی نقطوں سے بنی ہے. کاغذ کی تصویر کس سے بنی ہے؟ آج کل تو وفاق نے ہدایت الحکمہ اور یہ میبزی وغیرہ کو تو نکال دیے. حالانکہ اس میں علماء یہ پڑھتے تھے کہ جسمی تعلیمی کی انتہا کیا ہے؟ خط سطح ہے, اور سطح کی انتہا کو خط کہتے ہیں, اور خط کی انتہا کو نقطہ کہتے ہیں. تو خط نقطوں سے بنا ہے اور سطح خطوط سے بنا ہے, اور سطح پر تصویر ہوتی ہے, تو ہر تصویر نقطوں سے بنا ہے. تو پھر کاغذ کی تصویر بھی ناجائز نہیں ہونا, جائز ہونا چاہیے, ناجائز نہیں ہونا چاہیے. دیوار کی تصویر بھی ناجائز نہیں, اس لیے کہ وہ بھی تو نقطوں سے بنا ہے. سمجھ گئے بات کو؟ لیکن آج کل مولوی لوگ اس چیزوں کو پڑھتے نہیں, ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ خط کیا ہے, سطح کیا ہے, نقطہ کیا ہے. اس لیے وہ دھوکے میں آ جاتے کہ ہاں وہاں نقطے ہیں, یہاں نقطے, یہاں بھی تو نقطے ہیں. پڑھا نہیں پڑھا میرے سے عوام میں کچھ پڑھے نہیں پڑھا, میں بھی پڑھا ہے نا. ہاں الانتباہات پڑھے. اچھا, تو اس لیے ایک مولوی نے کہا, ایک مولوی سے مفتی صاحب ہے کہ یہ جو ٹی وی کی اسکرین کی جو تصویر ہے نا, یہ جائز ہے اور کاغذ کی تصویر ناجائز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسکرین کی تصویر یہ اس کا سایہ نہیں ہوتا, اور کاغذ کی تصویر کا سایہ ہوتا ہے. اس دن بھی میں نے آپ کو اس بات پر بات بتائی تھی, یاد ہے؟ تو میں نے کہا بتائیے, اس دور کا مفتی بن جاتا ہے, اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ تصویر کا سایہ ہے یا کاغذ کا سایہ ہے. تصویر تو سطح پر ہے, کس پر ہے؟ سطح پر ہے, اور سطح عرض ہے. کیا ہے؟ عرض ہے. جس میں تعلیمی جوہر ہے, اور سطح کیا ہے؟ عرض ہے. اب دیکھو 4 مسائل ہے نا, اس کو میں پکڑوں, اس کا سایہ ہوتا ہے, اس کا سایہ نہیں, سایہ کس کا ہے؟ کاغذ. عرض کا سایہ نہیں ہوتا. اور وہاں پر بھی ایسا ہے کہ اسکرین کا تو سایہ ہے. ایک دلیل پیش کی ہے کہ جو کاغذ کی تصویر ہے وہ پکڑی جاتی ہے, اور جو اسکرین کے اندر تصویر ہے وہ پکڑی نہیں جاتی. سمجھ لیں؟ حالانکہ یہ کہاں پکڑی جاتی ہے؟ یہ پکڑی جاتی ہے, تو کاغذ پکڑی جاتی ہے. کیا پکڑی جاتی ہے؟ کاغذ کو. اس تصویر کو کوئی پکڑ, کاغذ کون پکڑ سکتا ہے؟ مفتی جمیل سے کوئی پکڑ سکتا ہے؟ اس جاہل کو دو, پھر اس کو جاہل کہیں گے, کہتے ہیں دیکھو کیا کہہ رہے. اور یہ بیان ہے, اگر اس کے پاس ہوگا تو آپ کو سنا دیں گے. آپ کے پاس ہے؟ اچھا دیکھ لیں, اس کو سنائیں. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھ. لیکن 2 باتیں آپ نے پوچھنے سے. پہلے تو کہ ذل غیر ذل میں فرق کس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے؟ پہلے تو بتاؤ نا. نمبر 2, آپ کو یہ پتہ نہیں کہ یہاں سایہ کاغذ کا ہے, سایہ تصویر کا نہیں ہے. نمبر 2, پکڑی جاتی ہے. یہ ذرا پہلے عبارت پڑھو عربی. کس کتاب میں ہے کہ جو تصویر پکڑی جاتی ہے وہ حرام ہے, جو نہیں پکڑی جاتی
اگر کوئی بہت اوپر کوئی تصویر بنائے جو کوئی اس کا ہاتھ نہ پہنچے تو وہ جائز ہے. یا کوئی شیشہ کھڑے میں بند کر لے تو اس کو اب ہاتھ نہیں لگ رہا, ہاتھ نہیں لگ رہا تو وہ بھی جائز ہے. اور یہ کیا تو پہلے فرق بتاؤ, اس پر دلیل پیش کرو. دوسری بات ہے کہ وہ بھی پکڑی نہیں جاتی, پکڑی کاغذ. ایک دلیل یہ دی ہے کہ آپ موبائل کی اسکرین جو تصویر نظر آتی ہے آپ اس کو توڑو اور کورچتے جاؤ آپ کو تصویر نظر نہیں ہے. وہ تو دیوار پر ایک تصویر ہوتی ہے اس کو کورچنا شروع کرو, دیوار سے نکل جاؤ گے تصویر اندر نظر نہیں آئے گی, نظر آئے گی. شکر ہے اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل حضرات کو کرم رحم اللہ سے کروا دی. ہمارے حوالے یہ دین ہوتا تو پتہ نہیں ہم دین کے ساتھ کیا معاملہ کرتے. اتنی موٹی باتیں اور سمجھ میں نہیں آ رہی اور اجتہاد کر رہے, دلائل دے رہے, یہ دلائل. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شیطان بھی ہنستا ہے کہ یہ دلائل, ان دلائل کے پیش کرنے پر تو مجھے بھی شرم آتی. آپ کیسے پیش کر رہے, یہ دلیل ہے, یہ تو مرغی کا بچہ وہ بھی رد کر سکتا ہے. یہ دلیل ہے جو تو پیش کر رہے اور مجمع میں پیش کر رہے اور بڑے فخر سے پیش کر رہے. اس کے مدرسے کے دو استاد آئے تھے تو میں نے کہا سنا تم لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہو, چاہے لو شرم نہیں آتی. کہتے استاد جی ہم نے ایسا نہیں کیا, کسی نے غلط آپ کو بات پہنچائی ہے, ہم نے ایسا نہیں کیا. ہمارے ساتھ کہتے تم نے نہیں کیا, تمہارے اور کسی ساتھی نے کیا ہوگا, ذرا آگے پیچھے دیکھ لو. کسی کی بچی کی ویڈیو بنائی تھی غلط, نیٹ پہ دی, اس پہ 8 قتل ہو گئے اسی چیز پہ. تو جب ہمارے پاس آیا میں نے کہا ان علماء کے پاس جاؤ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے شریع بنانا. کام تو نہیں کیا کیونکہ سارے فتنوں کی جڑ یہ تھی. آپ یہاں آٹو میں اور ہم ثوابی میں گئے تھے تو وہاں یار حسین ایک جگہ کا نام ہے, تو اصل میں شادی تھی تو بچوں نے ویڈیو بنائی عورتوں کی اور وہ نیٹ پر دے دی. جب ان کو پتہ چلا شادی کے بعد ان گھروں کو, تو اسی دوسرے خاندان کے گاڑی میں آئے تھے 14 افراد کو اسی ایک جگہ پر قتل کیا. اتنا فتنہ ہے, اتنا فتنہ. اس لیے ابھی آپ لوگوں کو سنائیں گے کہ حضرت مولانا عاشق الہی سے بلند شہری البرنی المدنی رحم اللہ نے فرمایا کہ فتویٰ دینے کے لیے بڑی ہوش گوش کی ضرورت ہے, آگے ماحول کو دیکھنا پڑتا ہے. فتویٰ دیا اور گھروں کے لوگوں کے گھروں میں ٹی وی لگوا دی اور اس کا انتظام نہیں کیا کہ یہ ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں ماں بہنیں بیٹھ کر کے. اس کے لیے کیا تدارک تم نے کی, کیا اس فتوی دینے کی ضرورت کیا تھی؟ جبکہ ایک جمع غفیر علماء کے مخالف بھی ہے تو تم کو ضرورت کیسی دینی؟ اب کوئی مسجد کسی نے کہا کہ شادی حال میں اتنے تصویریں نہیں لی جاتی جتنی تصویریں آج مساجد میں لی جاتی, تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. اب یہ وہاں بیٹھے تھے تو اس نے کہا کہ کسی نے دیا کہ ہم اپنا جسم کیا میرا جسم میری مرضی, ملا تیرا کیا کام, پتھر تیرا اس سے کیا کام. ہاں ملا تمہارا بالکل, اس کو پتہ ہے کہ ملا ہارا ہوا ہے, ملا ہارا ہوا ہے. ملا گھنٹوں فیس بک دے کر کے اسی مصیبت میں تو پڑے ہوئے. تو جنگ تو اس سے لڑے جو میدان میں تو ملا نے تو پہلے ہار مان لی کہ جس کو تم جائز کہو جائز. ملا جی کہتا ہے میری مرضی, میرے شریر کو ایک طرف. یہ مزارمت کے زمانے میں کیا شریر کی بات کرو, لوگ کہاں سے کہاں پہنچے, کتنا پیسہ کمایا تم شریعت سے ایک طرف. ایک ملا نے کراچی سے شریعت کی بات شروع کی,
شرعی مظاہرہ اپنا ہوگا چل رہے باتوں میں پیسے کمانے کے. یہ ملا کہہ رہے ہیں ایسا ہے. اور میں نے خود ایک ملا سنا کہتے ہیں کہ ہاں جائز کا جائز کا زمانہ گزر گیا, پیسے بٹورنے کا زمانہ ہے. تو ملا تو ہار وہ پہلے سے, وہ بھی کہتے میرا جسم میری مرضی. ملا بھی کہہ رہے, کسی ملا کو ہم سمجھا سکتے ہیں. کسی بیچارے نے کتنا اعلان کیا, فل ٹیکس اعلان. ان کو پتہ ہے کہ ہم اس مصیبت میں مبتلا ہیں, لیکن سننے کے لیے تیار ہے. کوئی تیار ہے؟ میرے رب نے سچ فرمایا, افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. فرمایا جس نے ہوا کو مانا خواہش نفس, ہوا کا مانا جس نے خواہش نفس کو مقتدا بنایا, اللہ کو اس پر اتنا غصہ ہے کہ اللہ اس کو علم کی روشنی کے ساتھ گمراہ کرتے. وہ ختم الاسمی. میں سوچ رہا تھا کہ یہاں پر الاسمی کو پہلے رکھا, وختم الاسمی وہ قلبی, کل کو مؤخر کے لیے کیا وجہ ہے؟ پھر مجھے مزاربت کا زمانہ یاد آیا کہ یہ لوگ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے, ایسا نہیں تھا. اور اگر کوئی کسی بہانے سے کوئی پکڑ کر کے لاتا اور سن لیتا تو اندر غور کرنے کے لیے تیار ہے. ایک کو راشد سے لایا تھا کہ میرا والد اتنا نیک تھا کہ وہ دفتر کے قلم سے بھی ذاتی کام نہیں لیتا تھا, اتنا نیک. تو میں نے کہا تم ہدایت پڑھا رہے ہو, دیکھو مزاربت کیجیے, یہ ہے یہ ہے, یہ بیچ میں کوئی بات کر کے دوسری بات شروع کر, سمجھنے کے لیے تیار نہیں. میرا تو اتنا صحیح آدمی ہے, ہدایت پڑھا رہا ہے, یہ مزارب شرکت کے لیے تو یہ بھی شرط ہے, یہ بھی شرط ہے, لیکن وہ پھر دوسری بات کر کے گوئے کہ میں سن ہی نہ رہا ہوں. اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی, ہوا پرست آ گئی. تو انہوں نے کتنے اعلان کے کتنے شرائط لگائے نہیں لگائے, کتنے لوگوں کو بتائیں, لیکن کتنے لوگ آئے. حق سننے کے لیے آج صلاحیت ختم ہو گئی. پھر آگے غور فکر کر رہی ہے. اللہ نے فرمایا جو 3 گھنٹے فیس بک میں لگاتے ہیں اور اس کو جائز سمجھ کے یہ معاملات کرتے ہیں, تو بتائیے وہ ہماری بات سنیں گے؟ وہ تو کہتے ماننا تو ہے نہیں تو سنو, تو سن لیتے ہیں گناہگار نہ ہو جائے. بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دلائل سن کر تفصیل سن کر ہم نے مان لیا کہ یہ تصویر ہے. یہ کیا ہے؟ تصویر ہے. لیکن اب اس تصویر کے ذریعے تبلیغ کرنا یہ جائز ہے جائز نہیں؟ ایک ملا نے کہا کہ اب یہ اجتہادی مسئلہ ہے. یہ کیا ہے؟ اجتہادی مسئلہ ہے. کہتے ہمارا اجتہاد یہ ہے کہ تبلیغ کے لیے تصویر کے ذریعے تبلیغ کرنا صرف جائز نہیں بلکہ ضروری. تم کو کس نے مجتہد بنایا؟ تیرا اجتہاد ہے. اجتہاد اتنا آسان ہو گیا کہ ہر للو پنجو اجتہاد کرے, ہر ایک کو اجتہاد کا قاصد ہے. پہلے مجتہدین علیہ کے اوصاف پڑھو, ان کی شرائط, اجتہاد کی شرائط پڑھو کہ اجتہاد کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں. تو مجتہد بن گیا, اجتہاد دے رہے کہ میرا اجتہاد یہ ہے. آج جو بھی دے رہے کہتے میرا اجتہاد یہ ہے, وہ تیرے اجتہاد کا شرعی اعتبار ہے. آپ نے یہ کہا تھا, ایک ملا سے ملے تھے تو انہوں نے کہا مجھے شرع سزا. اس تصویری تبلیغ کے جواز پر کیا ہے شرع. تو مولانا نے کہا کہ آپ کی شرع صدر کا شرع اعتبار ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ تجھے شرع صدر, کل دوسرا کہتے مجھے شرع صدر ہے. ابھی ایک سوال کر مراتے ایک جو ہے نا وہ پاؤں دبواتا ہے لڑکیوں سے اور کہتے اس کے جواب پر مجھے شرع صدر ہے.
کوئی پاؤں پر کریم لگواتے ہیں لڑکیوں سے، پاؤں تھوڑا سا کردرا ہے تاکہ نرم ہو جائے، اور کہتے اس کے لباس پر مجھے کیا اور مکمل خیر مل جائے، اللہ والی لڑکی بن جائے تو اسے پھر سے معانقہ کرے تو کہتے ہیں اس معانقہ پر مجھے شرح صدر ہے۔ یہ تو ہم نے گمراہی کے دروازے کون ہے؟ مفتی جمیل ہے شرح صدر ہے تو جائز ہے، تمہارے شرح صدر کا اعتبار کس نے کہا گیا ہے؟ ہر آدمی میدان میں نکلا ہے، جو بھی گناہ کرے تو اس کے یہ نہیں کہ گناہ کو گناہ سمجھ کے پھر بھی ایک ہے کبھی اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے، لیکن جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا اس کو توبہ کی توفیق ہوتی تھی، اور گناہ کو جائز غلطی والے سمجھنا کفر کا خطرہ ہے یا نہیں؟ کفر کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے دوستو تصویری تبلیغ، فلمی تبلیغ یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تصویر ضرور ہے لیکن تبلیغ کے لیے اس کا استعمال جائز بلکہ ضروری ہے۔ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اکابر سے یہ اس کا جواب بھی ملا ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ تھا، سنگین قسم کے حالات تھے، علامہ بنور رحمۃ اللہ سے کہا گیا کہ ختم نبوت کا مسئلہ ایک بار ٹی وی پر بیان کرو تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے اور لوگ سمجھ جائیں۔ فرمایا میں ٹی وی پر بیان نہیں کر سکتا، یہ میرے مزاج کے خلاف ہے، ریڈیو پر بیان کو قبول کیا، اس پر نہیں۔ پھر ایک مجلس میں انہوں نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو تبلیغ کا حکم دیا ہے وہاں پر تبلیغ کے باوقار ذریعے اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ دوسرے کو ہم نوا بنانے کے لیے، دین پر لانے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقہ اختیار کریں۔ یہ کمیونزم کا طریقہ ہو سکتا ہے، عیسائیوں کا ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کا یہ طریقہ۔ اور آگے عجیب بات لکھی ہے کہ اگر جائز طریقے پر ایک کو ہم نوا بنا دیں تو اس تبلیغ کی اللہ کی قیمت ہے، اور غلط طریقے سے 100 کو بھی بناؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ آج ان لوگوں کی دلیل یہ ہے، ایک ملا کے پاس ہم گئے تھے، اس نے یہ کہا کہ جیسا گاڑی والے نے سن کر وہ بھی دین پر آئے، وہ بھی اس نے بھی توبہ کی، شرابی نے بھی توبہ کی، اور ایک وزیر کے گھر گیا تھا تو اس کی بیوی نے بتایا، بالبات کا بتایا ہوگا، ٹھیک ہے آپ کیوں کہتے ہو بلا آواز؟ میں نے کہا اہلیہ اور بیٹی دونوں، اچھا دونوں تھے، تو دونوں تھے، تو انہوں نے بتایا کہ آپ کا جب بیان آ رہا ہوتا ہے تو ہم دوپٹہ اوڑھ کر کے سامنے بیٹھ کر کے دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ تو ہم نے کہا صرف سنو، کہتے نہیں، تیور سے اثر زیادہ ہوتا ہے، جب شکل دیکھتے ہیں اس کا بڑا ہاں، یہ انہوں نے خود بتایا، ہم نے کہا صرف آواز سنو، تصویر کیوں دکھاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے اور خود دارالعلوم کا فتویٰ ہے، 30-35 سال پرانا فتویٰ دارالعلوم کا ہے، جس پر دارالعلوم کے کئی سارے مفتیوں کے دستخط ہیں، حضرت شیخ الاسلام کے بھی دستخط ہیں، مفتی رفیع صاحب اور مولانا مفتی اصغر علی صاحب اور وغیرہ وغیرہ دامت برکاتہم، ان کے دستخط ہیں، مفتی علی ٹونگی رحمۃ اللہ، مجھے حسن ٹونگی رحمۃ اللہ، ان کے بھی دستخط ہیں، مفتی عبد الرحمان سے ان کے بھی دستخط ہیں، مفتی ان کے بھی دستخط ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ نامحرم کا عکس اور تصویر، نامحرم مرد کا عکس اور تصویر نامحرم عورت کے لیے اور اس کا اس کے لیے یہ ناجائز۔ تو میں نے کہا آپ کی جو عکس عورتیں دیکھی ہے نہیں، آپ نے تو خود کا عورتیں دیکھی ہے تو ناجائز ہے۔ میں نے کہا آپ وہاں سے پوچھو
دارالعلوم سے، کہتے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ جو ٹی وی پر آئے گا تو عورتیں بھی اس کی شکل کو دیکھیں گی، تو کیوں جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں؟ میں نے کہا تو جواز کا فتویٰ صاحب پوچھو نا، کتابوں میں لکھا ہے، اور یہ آپ کو انشاءاللہ جو فتویٰ بھی دکھائے گا کہ آپ فتویٰ کیا سکتے ہیں ملا، ہاں اچھا کہ مفت میں مت دیا کرو، مفت کی کیا قدر ہوتی، 100 روپے پر ایک فتویٰ دیا کرو، عجیب آدمی اتنا سخی ہو گیا، تو افواہ آ جائے تیرا پیٹ نہیں، ہمارا تو پیٹ ہے، ہاں شخص کہنے کا تو پیٹ نہیں ہوتا، کیا کھائے گا، تیرا تو پیٹ نہیں کو کھائے تھے، ہمارا تو پیٹ ہے، مفت دے رہے ہیں فتوی نکالنے کا، پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیجیٹل تصویر کی حرمت کی مختصر تفصیل، صفحہ نمبر 177۔ ڈیجیٹل تصویر بھی کاغذی تصویر کی مانند حرام ہے۔ اس سلسلے میں 3 امور بنیادی طور پر سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، علت حرمت پر غور کرنا۔ اچھا یہ آپ لوگ جانتے ہیں تحریر کا طریقہ الگ ہوتا ہے، بیان کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اس لیے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ زبانی بات سنو توجہ سے۔ تحریر میں وہ ترتیب بعض اوقات نہیں ہوتی جو دوسروں کو سمجھانے کے لیے ترتیب ہوتی ہے۔ آپ لوگ مدرسین ہیں تو آپ جب پڑھاتے ہیں تو اس میں بھی ایسا ہوتا ہے، کبھی سبق میں آخری بات پہلے بتانی ہوتی ہے اور شروع کی بات بعد میں بتانی ہوتی ہے، لیکن تحریر میں وہ بات پہلے ہوتی ہے۔ جو استاد طلبہ کو سمجھانا چاہتا ہے تو وہ مطالعہ کے بعد یہ بھی سوچتا ہے کہ میں تعلیم کو پہلی بات کیا بتاؤں اور کس طرح بتاؤں، اور جو وقت پاس کرنا چاہتے ہیں وہ تو کہتے ترجمہ کرو بیٹا بھی بنا لیتے، بیٹے ترجمہ کر لو، محبت دے کر تاکہ کوئی اشکال نہ کرے، سمجھ گئے، تو ترجمہ کر لو۔ یہ تدریس کا طریقہ نہیں ہے۔ تدریس کا طریقہ یہ ہے کہ پورا سمجھو مطالعہ کر کے، پھر طالب علم کو سمجھانا ہے، کس طرح سمجھانا ہے اس پر غور کرو، اب غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو سمجھانے کا طریقہ ذہن میں ڈال دے گا۔ پھر آپ اس طریقے پہ پہلے سمجھاؤ، تو سمجھانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے اور تحریر کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ آپ کہیں کہ یہاں بس 2 طبقے نہیں لکھو وہ ٹھیک ہے۔ نمبر 1، علت حرمت پر غور کرنا، یعنی جو لوگ اس کو اقسام 4 مجسمہ، تصویر، عکس اور ظل میں داخل نہیں مانتے بلکہ مستقل شبیہ کی 5ویں قسم قرار دیتے ہیں، ان کی خدمت میں درخواست ہے کہ علت حرمت پر غور کیجیے۔ نمبر 2، ڈیجیٹل تصویر کو عکس سمجھنا، یعنی جو لوگ ڈیجیٹل شبیہ کو عکس میں داخل اور اس کا ایک فرد قرار دیتے ہیں، ان کی خدمت میں یہ درخواست ہے کہ اس کو عکس کہنا تسامح ہے۔ نمبر 3، ٹی وی اور ڈیجیٹل تصویر کو تبلیغ دین کے لیے استعمال کرنا۔ امر اول کی تفصیل، غیر منصوص میں منصوص کے حکم کو ثابت کرنے کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، منصوص میں حکم کی علت کو معلوم کرنا کہ منصوص میں جو حکم ہے اس کی علت کیا ہے۔ نمبر 2، اس علت کا غیر منصوص میں پایا جانا اگرچہ یہ غیر منصوص کے افراد میں سے نہ ہو۔ ان 2 باتوں کی مختصر وضاحت ایک مثال سے یہ ہے کہ جیسے شراب کی حرمت نص سے ثابت ہے، اس پر قیاس کرتے ہوئے ہیروئن میں بھی حرمت کے حکم کو ثابت کیا گیا ہے۔ اس مثال میں پہلے شراب کی حرمت کی علت کو معلوم کیا گیا ہے اور وہ اسکار اور نشہ آور ہونا ہے، پھر اسی علت کو ہیروئن میں دیکھا گیا کہ یہ علت یعنی اسکار اور نشہ آور ہونا اس میں ہے یا نہیں، معلوم ہوا کہ ہے، پھر وہی حرمت کا حکم جو منصوص میں تھا اس میں بھی ثابت کیا گیا، اور آج سب کا اتفاق ہے کہ شراب کی طرح ہیروئن بھی حرام ہے۔ دیکھیے اس مثال میں ہیروئن کے حرام ہونے کے لیے اس بات کی ضرورت نہیں سمجھی گئی کہ پہلے اس کو شراب کے افراد میں داخل کیا جائے پھر حرمت کا حکم لگایا جائے، بلکہ علت کے پائے جانے پر حرمت کا حکم لگایا گیا ہے۔ آج دنیا میں کوئی بھی ہیروئن کو شراب کہتا ہے نہ سمجھتا ہے، پھر بھی علت حرمت کی وجہ سے اس کو حرام ہی کہا اور سمجھا جاتا ہے۔ بس یہی 2 باتیں ہر اصل اور فرع میں
دیکھنا ضروری ہے، فرع کو اصل کے افراد میں داخل کرنا ضروری نہیں۔ آمدم برسر مطلب ڈیجیٹل شبیہ سے متعلق بھی ہم پہلے نمبر پر منصوص کی حرمت کی علت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ متعین ہو جائے، پھر غیر منصوص یعنی ڈیجیٹل شبیہ میں تلاش کرتے ہیں، اگر ہے تو حرمت ثابت ہوگی، نہیں تو ثابت نہ ہوگی، خواہ اس ڈیجیٹل شبیہ کا نام کوئی اشباہ بالعکس رکھے یا کچھ اور تصویر کے افراد میں داخل سمجھے یا نہ سمجھے۔ واضح رہے کہ ماضی میں جاندار کی شبیہ کی 4 قسمیں ہمارے سامنے ہیں۔ نمبر 1 مورتی اور مجسمہ، نمبر 2 تصویر، نمبر 3 عکس، نمبر 4 غل اور سایہ۔ اب اس دور میں بقول بعض حضرات کے شبیہ کی ایک 5ویں قسم جو اسکرین پر ظاہر ہوتی ہے وجود میں آئی ہے، اور ممکن ہے کہ مستقبل میں شبیہ کی کچھ اور اقسام بھی وجود میں آئیں جو اجسام لطیفہ جیسے ہوا وغیرہ پر ظاہر ہوں۔ لہذا اگر اس پر غور کر کے فیصلہ کیا جائے کہ شبیہ محرم کی علت کیا ہے تو امید ہے کہ رہتی دنیا تک شبیہ کی جتنی بھی قسمیں پیدا ہوتی رہیں گی سب کا حکم معلوم ہو جائے گا۔ جاندار کی شبیہ سے متعلق احادیث مبارکہ، ان کی شروع اور عبارات فقہاء کرام رحمہ اللہ تعالی کے مطالعہ اور ان پر غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ علت حرمت منصوص میں مباحات لخلق اللہ ہے۔ عبارت نمبر 1 حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اعتراض، اس تصویر میں بت پرستی اور عبادت کا کوئی تصور دور نہیں، تو یہ ممانعت جو بت پرستی کے خطرے سے کی گئی تھی اب مرتفع ہو جانی چاہیے۔ جواب یہ کہ اولاً یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ آج کل تصویر ذریعہ بت پرستی نہیں رہی۔ آج بھی کتنے فرقے اور گروہ ہیں جو اپنے پیروں کی تصویر کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اور جو حکم کسی علت پر دائر ہو یہ ضروری نہیں کہ وہ ہر فرد میں پایا جائے۔ اس کے علاوہ تصویر کی ممانعت کا سبب صرف ایک یہی نہیں کہ وہ بت پرستی کا ذریعہ ہے، بلکہ احادیث صحیحہ میں اس کی حرمت کی دوسری وجوہ بھی مذکور ہے، مثلا یہ کہ تصویر سازی حق تعالی کی صفت خاص کی نقالی ہے، مصور حق تعالی کے اسماء الحسنی میں سے ہے، اور صورت گری در حقیقت اسی کے لیے سزاوار اور اسی کی قدرت میں ہے کہ مخلوقات کی ہزاروں اجناس اور انواع اور ہر نوع میں اس کے کروڑوں افراد ہوتے ہیں، ایک کی صورت دوسرے سے نہیں ملتی۔ انسان ہی کو لے لو تو مرد کی صورت اور عورت کی صورت میں نمایاں امتیاز، پھر عورتوں اور مردوں کے کروڑوں افراد میں 2 فرد بالکل یکساں نہیں ہوئے۔ ایسے کھلے ہوئے امتیازات ہوتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو کسی تأمل اور غور و فکر کے بغیر ہی امتیاز واضح ہو جاتا ہے۔ یہ صورت گری اللہ رب العزت کے سوا کس کی قدرت میں ہے؟ جو انسان کسی جاندار کا مجسمہ یا نقوش اور رنگ سے اس کی تصویر بناتا ہے وہ گویا عملی طور پر اس کا مدعی ہے کہ وہ بھی صورت گری کر سکتا ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری وغیرہ کی احادیث میں ہے کہ قیامت کے روز تصویریں بنانے والوں کو کہا جائے گا کہ جب تم نے ہماری نقل اتاری تو اس کو مکمل کر کے دکھلاؤ اگر تمہارے بس میں ہو، کہ ہم نے تو صرف صورت ہی نہیں بنائی، اس میں روح بھی ڈالی ہے۔ اگر تمہیں اس تخلیق کا دعویٰ ہے تو اپنی بنائی ہوئی صورت میں روح بھی ڈال کر دکھلاؤ۔ معارف القرآن جلد 7 صفحہ 270۔ سمجھ گئے بات؟ حضرت نے اس کو علت بنایا نہیں بنایا، کسی کے خاص جو تصویر گری ہے اس کی نکالی ہے۔ چلو نمبر 2 عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اشد الناس عذابا یوم القیامة الذین یباہون بخلق اللہ۔ یہ حدیث میں ہے یا نہیں؟ متفق علیہ۔ قال الملا علی القاری رحمہ اللہ تعالی یباہون والمعنى يشابهون بخلق الله أي يشابهون عملهم التصوير بخلق الله. قال القاضي رحمه الله تعالى أي يفعلون ما يضاهي خلق الله أي مخلوقه أو يشبهون فعلهم بفعله أي في التصوير والتخليق. المرقات جلد 8 صفحہ 271۔ نمبر 3 وقال رحمه الله تعالى تحت حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أشد الناس عذابا عند الله المصورون متفق عليه بعد ذکر اختلاف بین الجمہور والامام مجاہد رحمہ اللہ تعالی قال ای مجاہد رحمہ اللہ تعالی وبالمباحات بخلق اللہ قلت العلت مشترکہ۔ سمجھ گئے؟ العلت اصل میں امام مجاہد اللہ فرماتے ہیں کہ پھلدار درخت کی تصویر یہ بھی ناجائز ہے، پھلدار درخت کی تصویر بھی ناجائز ہے اور جاندار کی تصویر بھی ناجائز۔ کیوں؟
اس لیے کہ دونوں میں علت مشترک ہے، مضاحات لخلق اللہ ہے، لیکن راج قول کس کا ہے؟ جمہور۔ ہم تو جمہور شارع عام پہ چل رہے ہیں نا، لیکن یہاں یہ کہ العلہ، اس کو کیا کہا گیا؟ علت، کہ یہ مضاحات لخلق اللہ کو کیا فرمایا گیا ہے؟ علت قرار دیا۔ نمبر 4 قال العلامة النووي رحمه الله تعالى قال أصحابنا وغير من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال۔ سمجھ گئے؟ بما یمتہن، جیسے یہ فرش پر بنا دیا، اس چیز پر بنا یمتہن جو ذلیل کیا جا رہا ہو، پاؤں اس کے اوپر رکھ کر کے اس کو ذلیل کیا جائے، یہ ممتحن ہے، ٹھیک ہے؟ تو ممتحن ہو یا ممتحن نہ ہو، ہر صورت میں یہ ممتحن، اس کا استعمال جائز ہے، لیکن بنانا اس کا بھی ناجائز۔ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى۔ دیکھو یہ علت کا بیان ہوا نہیں، ہو علت کیا ہے؟ اس لیے کہ اس میں بھی، ممتحن میں بھی کیا ہے؟ مضاحات لخلق اللہ ہے۔ وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها، ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له۔ دیکھو ظل ہو یا ظل ہو، ہر صورت میں کیا ہے؟ حرام۔ هذا تلخيص مذهبنا في المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين۔ کس طرف ہے؟ اسی طرف ہے کہ اس علت کی وجہ سے جمہور کے نزدیک سب کیا ہے؟ تصویر میں داخل اور حرام ہے۔ وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري ومالك وابي حنيفة وغيرهم رحمهم الله تعالى۔ شرح النووي على مسلم جلد 2 صفحہ 199 قدیمی۔ نمبر 5 قال العلامة ابن نجيم رحمه الله تعالى ثم قال النووي رحمه الله وسواء صنعوا بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها، البحر الرائق جلد 47۔ نمبر 6 قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى ولو كانت الصورة صغيرة كالتي على الدرهم أو كانت في اليد أو مستترة أو مهانة، مع أن الصلاة بذلك لا تحرم بل ولا تكره، لأن علة حرمة التصوير المضاهاة لخلق الله تعالى۔ سمجھ گئے؟ استعمال اگرچہ جائز ہے لیکن بنانا ان کا بھی ناجائز ہے۔ نمبر 7 قال الشيخ المفتي تقي العثماني رحمه حفظه الله تعالى وقد ادعى بعض المتجددين في عصرنا أن حرمة التصوير كانت في ابتداء الإسلام لقرب عهدهم بالجاهلية والوثنية وعدم رسوخ عقيدة التوحيد في قلوبهم، فلما رسخت عقائد التوحيد فيهم ارتفعت حرمة الصور، وإن هذا الدعوة لا دليل لها في القرآن والسنة، ولو كان حكم حرمة التصوير منسوخا لبين النبي صلى الله عليه وسلم النسخ بصراحة، ولما امتنع الصحابة عن التصاوير رضي الله تعالى عنهم، وقد رأيت أن فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم امتنعوا من الدخول في بيوت فيها تصاوير، وكل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل قاطع على أن حكم حرمة التصوير لم يزل باقيا ولم ينسخ شيء۔ كيف وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم تصویر کی حرمت کی علت کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ کل آپ کو بتایا تھا کہ علت کبھی مستنبطہ ہوتی ہے اور کبھی منسوخہ ہوتی ہے۔ اگر مستنبطہ ہے تو اس کی بنیاد پر جو حکم ثابت ہوگا وہ ظنی ہوگا، اور اگر منسوخہ ہے تو اس کی بنیاد پر جو حکم ثابت ہوگا وہ قطعی ہوگا۔ كيف وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم سے کہو کہ چلو تم نے قیاس کے ذریعے سے سرن کی شبیہ کی حرمت کو ثابت کیے تو ظنی کیا ہے؟ تو آپ کیا کہیں کہ ظنی نہیں ہے؟ ظنی اس وقت تو ہوتا جب علت مستنبطہ ہوتی، اور یہاں تو علت منسوخ ہے۔
وقد علل پھر پڑھ ملا كيف وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم حرمة التصوير بالمباحات بخلق الله. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علت کو بیان فرمایا. تصویر کی حرمت کی علت کو کیا بیان فرمایا؟ ہاں مباحات بخلق اللہ. وهي علة لا تختص بزمان دون زمان. ماشاء اللہ، قیامت تک کے لیے علت ہے. مانتے نہیں مانتے، ہم اختلافی بات کرتے نہیں. اس اللہ تعالی اختلافات سے بجائے اس سمجھے ہمیں وہی امام رحمہ اللہ کا اختلاف وہ اجتہاد اختلاف ہے، وہ محمود ہے. وہ کیا ہے؟ ان کا اختلاف محمود ہے. ہم تو پھر اختلاف سے لڑائیاں جھگڑے اور فسادات فرق کرتے، اس لیے ہم اختلاف سے دور رہتے. ہم اتفاقی نقطے پر رہتے ہیں. کس پر رہتے ہیں؟ ہر مسئلے میں اتفاق کے نقطے پر. اتفاق کے نقطے پر کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. مفتی جمیل سے کیا خیال ہے؟ اب دیکھو اتفاق کے نقطہ آ گیا. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في شرح العمدة ولقد أبعد دوبارہ پڑھ لو جی بات میں وهي علة لا ان کے تختص. ذہن میں ہو کل ان کو کوئی کہے گے کہ یہ علت صحیح ہے لیکن اس صحابہ کے دور کے ساتھ علت بھی چلی گئی یا تابعین کے زمانے تک تھی اور اب ان کے ساتھ ساتھ علت بھی چلی گئی یا تبع تابعین یا فلاں فلاں. تو اس میں کیا لکھا ہے؟ وہی علة لا تختص بزمان دون زمان. ملا یہ لا تو آپ نے خود نہیں ملا. کتاب منگوا دیں، تکمیلہ فتح الملک مولانا کے پاس موجود ہے. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. اذا جاء الاحتمال بطل احتمال آ جائے تو استدلال باطل ہو گیا. تم نے احتمال تو پیدا کر لیا، تمہاری دلیل تو باقی نہیں رہی. کتاب منگوا دیتے ہیں، احتمال ختم ہو جائے گا. یہ بات یاد رکھو، وہ احتمال جو ناشی عن دلیل ہو اس سے استدلال باطل ہوتا ہے. نفس احتمال سے تو باطل نہیں ہوتا. نفس احتمال سے باطل نہیں ہوتا. صحیح ہے. سود رحمان سے پھر تو ہر مذکر میں مؤنث کا استعمال ہے کہ اوپر گاڑی ہو اور نیچے ثلاثی مجرد غائب ہو، کچھ اور ہو. یہ احتمال ہے یا نہیں؟ یہ تو ہر مذکر میں احتمال ہے. تو پھر تو ہم کسی کو آگے مسلح کے لیے مسلح پہ جانے نہیں دیں گے کہ پہلے ستڑ اتارے پتہ چلے کہ واقعی مذکر ہے. تم عجیب آدمی ہو. کتاب منگوا دو، وہاں کس چیز کو منگواؤ گے؟ کسی نے کہہ دیا یار استعمال ہے کہ تو اوپر مرد کی طرح نظر نیچے اب مؤنث ہو پھر تو نماز کیسے پڑھا؟ اور کبھی کی نماز ہوتی نہیں ہوتی. تو یہ احتمال غیر ناشی دلیل، اس لیے تو اعتبار نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ وہاں پر بھی احتمال باطل کروانے کے لیے پھر اتار دیں. کتاب نہیں ہے وہاں تو ستر اتارنا پڑے گا. سمجھ گئے؟ ستر. اور میں یہ بات بتا رہا ہوں، یہ یاد رکھنا ٹھیک ہے. ہر احتمال سے استدلال باطل، وہ استعمال جو دلیل پر مبنی جو ناشئ دلیل ہو اس سے باطل ہوتی. چلیں. وهي علة لا تختص بزمان دون زمان. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في شرح العمدة ولقد أبعد یہ ساری باتیں کس نے فرمائی ہے؟ ابن دقيق العيد رحمه الله. یہ ساری باتیں کس نے فرمائی ہے؟ ابن دقيق العيد رحمه الله فرمائی. ولقد أبعد غاية البعد من قال إن ذلك محمول على الكراهة وإن التشديد كان في ذلك الزمان لقرب عهد الناس بعبادة الأوثان وهذا الزمان حيث انتشر الإسلام تمهدت قواعده فلا يساوي في هذا التشديد وهذا القول عندنا باطل قطعا. دیکھو اگر کوئی کہے کہ یہ تو صرف کراہت ہے، حرام نہیں ہے، کیا ہے؟ کراہت ہے، تو اس کو بھی رد کی ہے کہ کراہت نہیں بلکہ حرام ہے. کراہت نہیں بلکہ کیا ہے؟ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ قول کیا ہے؟ وهذا القول عندنا باطل قطعا قطعا لأنه قد ورد في الأحاديث والأخبار عن أمر الآخرة بعذاب المصورين وأنهم يقال لهم أحيوا ما خلقتم وهذه علة مخالفة لما قاله هذا القائل وقد صرح بذلك في قوله عليه السلام المشبهون بخلق الله. دیکھو اس علت کی تصریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول میں ہے یا نہیں؟ وهذه علة عامة مستقلة مناسبة
ولا تختص زمانا دون زمان. دیکھو اور بھی ذرا اس علت کی قوت ہے. وَهَذِهِ عِلَّةٌ عَامَّةٌ. مستقلۃ. اسکرین کے ساتھ اس علت کا تعلق نہیں ہے. دیوار کی تصویر ہو، کپڑے کی تصویر ہو، یہ ان اشیاء پر جو تصویر ہے ان سے اس علت کا خاص ہے اور اسکرین کو شامل ہے. تو کیا فرمائے؟ عامتھن. عامتھن یہ علت کیا ہے؟ عام. پوری دنیا میں جاندار کی شبیہ جہاں نظر آ جائے اس علت کو لگا کر کے دیکھو. اگر مضاحات لخلق اللہ ہے، اگر انسان نے اپنے اختیار سے نکالی کی ہے تو حرام، ورنہ حرام نہیں ہے. مستقلۃ ایک مناسبۃ. نے کہا میں مانتا ہوں کہ مظاہروں کی علت ہے، لیکن آخروں کے زمانے میں ہاتھ سے تصویر بنائی جاتی تھی. ہاں اس علت کو مانتا ہوں. تو علت بیچارے سے بات نکل گئی کہ مظاہرہ کی علت کو مانتا ہوں. جب مانتے ہو تو اس کا پھر انگلی سے کوئی تعلق ہے؟ انگلی کے ذریعے سے مظاہرہ خلق اللہ کرے یا کیمرے کے ذریعے سے کرے، سمجھ گئے، یا مشین کے ذریعے سے کرے، جس ذریعے سے بھی آپ کرے تو کیا ہو جائے گا؟ مظاہرہ خلق اللہ کی علت ہے. اب اس کو سنبھالنا، یہ اپنی بات کو سنبھالنا مشکل ہو گیا. کس کو سنبھالوں کیسے؟ مظاہرہ خلق اللہ کو میں نے علت بنا دیا تو تمہاری جگہ موجود ہے. تو یہ علت کیا ہے؟ اچھا اصل میں دیکھو، آپ نے ربا کی حرمت کے لیے، تفاضل کی حرمت کے لیے قدر اور جنس دو چیزیں ہیں. یعنی قدر براثی مستقل یعنی براثی ہی یہ علت ہے نہیں، جنس وراثی مستقل علت ہے. دونوں کو مل کر کے علت بنے گا. تو کوئی مولوی تو سے کہے کہ ایک مضاحات لخلق اللہ ہے اور اس کے ساتھ ایک جز اور بھی، ایک جز اور بھی کہ مسالہ بھی لگ جائے، مسالہ بھی لگ جائے تو کتنے ہو گئے؟ دو. مسالہ کا ہونا بھی ضروری ہے اور مضاحات لخلق اللہ بھی ہے. لیکن یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ مسالہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. مضاحات لخلق اللہ کافی ہے. مضاحات لخلق اللہ کیا ہے؟ کافی ہے. اس لیے فرمائے علت مستقلۃ. یہ مستقل مستقل قلم میں نے لکھا ہے، ملا میں نے لکھا ہے. پیچھے ہاتھ مار دو، پیچھے ہاتھ مار دو، استعمال ختم ہو جائے گا. ہمارا مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ میں بخاری شریف پڑھا رہا تھا تو ایک شخص ہے کہ حضرت خدا کے لیے بتاؤ، اللہ کے لیے بتاؤ، میں گدھا تو نہیں بنوں گا. میں نے تو بالکل نہیں بنو گے، بالکل نہیں بنو گے. تو چلے گئے. پھر آئے حضرت خدا کے لیے میں سبق نہیں پڑھتا تھا، میں ایک مسئلہ بتاتا ہوں پھر وہ آ جائے، پھر وہ آ جائے. اللہ خدا کے لیے بتاؤ، مسئلہ میں جاؤ، حضرت خدا کے لیے بتاؤ، میں غلط تو نہیں بنوں گا. احتمال سے کہ بن جاؤ. تو میں میرپور خاص چلا گیا، وہاں میرے والدین تھے، بھائی صاحبان تھے، تو وہاں چلا گیا. تو یہ وہاں پہنچا تو ایک مجلس میں میرے بڑے بھائی وغیرہ بھی بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھا تھا. تو وہاں کہ حضرت خدا کے لیے بتاؤ، میں غلط تو نہیں بنوں گا. تو میرے بھائی نے اس کا اچھا علاج کیا. انہوں نے کہا دیکھو جب بھی یہ خیال آئے نا تو پیچھے ہاتھ مارو، اگر دم نکل رہی ہے تو بن رہے ہو، اگر دم نہیں نکل رہی تو نہیں بن رہے. فرمایا کہ میرے بھائی نے ایسا علاج بتایا، ایسا علاج بتایا کہ پھر وہ میرے پاس نہیں آئے، کیونکہ یہ پرانا ہے، اس کو یہ واقعہ یاد ہے. اس لیے میں نے کہا پیچھے ہاتھ دم سانچی مار دو. دم نکل رہی ہے تو احتمال ہے، اگر دم نہیں نکل رہی تو احتمال نہیں ہے. چلو وَلَيْسَ لَنَا أَن نَتَصَرَّفَ مستقل سمجھ گئے بات کو. پھر کل کوئی کہے گا کہ یہ شرط بھی یہ بھی ساتھ ہے کہ مسالہ ہو، رنگ ہو، فلاں ہو، فلاں ہو. سمجھ گئے؟ آپ کہیں کہ یہ کہیں شرط کیا ہے؟ مستقل. صرف مضاحات لخلق اللہ یہ حرمت کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. آگے کیا ہے؟ مناسبہ. یہ بالکل مناسب علت ہے، اس کے مناسب ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے.
ولا تختص زمانا دون زمان انشاءاللہ. وليس لنا أن نتصرف في النصوص الظاهرة في النصوص المتظاهرة المتضافرة بمعنى خيالي. ہاں دیکھو بمعنى خیالی، جو نصوص کے ظاہر کو بلا کسی دلیل کے ظاہر سے پھیرنا نص کو یہ جائز نہیں. اور نص بھی ایک نہیں ہے، بہت سارے نصوص ان کے ظاہر کو بلا کسی وجہ سے صرف خیالی تصور سے چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے. چلو تکملۃ فتح الملم جلد 4 صفحہ 161-162. شاباش. ان حوالہ جات سے پہلی بات معلوم ہوئی کہ منصوص میں تصویر اور مجسمہ کی حرمت کی علت مضاحات بخلق اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کی وہ نقالی جو انسان کی صنعت و اختیار سے ہو. سمجھ گئے؟ مضاحات کیا باب ہے؟ مفاعلہ. باب مفاعلہ ہے، باب مفاعلہ ہے. کیا ہوا؟ غلط ہے. تو کیا ہوا؟ مضاحات کیا کون سا باب ہے؟ تو نقالی کرنا. سمجھ گئے؟ تو کرنا یہ کیا ہوتا ہے؟ متعدی ہے نا. تو اپنے صنعت سے اختیار سے فعل کرے گا نہیں کرے گا؟ ہاں. اور نقص میں کیا ہوتا ہے؟ خود بخود بننا. وہاں یہ بنانا نہیں بلکہ بننا ہے. بنانا اور بننے میں فرق نہیں ہے. چلے. لہذا جو حضرات ڈیجیٹل شبیہ کو ماضی کی چاروں اقسام مجسمہ، تصویر، عکس اور ذل سے خارج ایک علیحدہ اور 5ویں قسم سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کو کچھ مشابہت تصویر سے اور کچھ عکس سے ہے، لیکن زیادہ عکس سے ہے، اس لیے ہم اس کو اشباہ بالعکس کہتے ہیں، اور یہ ایک نئی چیز ہے جو شبیہ کی قدیم اقسام اربعہ میں داخل نہیں. تو ان حضرات کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ اس کے حکم کو ثابت کرنے کے لیے اولاً منصوص کے حکم کی علت کی تعیین اور ثانیاً غیر منصوص یعنی ڈیجیٹل شبیہ میں اس کا وجود ضروری ہے. امر اول کی وضاحت سے تعیین علت ہو گئی کہ منصوص میں حرمت کی علت مضاحات بخلق اللہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ علت ڈیجیٹل شبیہ میں پورے طور پر پائی جا رہی ہے، کیونکہ اس میں بھی صفت تخلیق کی نقالی ہے اور انسان کے صنعت و اختیار سے ہے. لہذا اشتراک علت کی وضاحت سے جی تعین علت ہو گئی کہ منصوص میں حرمت کی علت مضاحات بخلق اللہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ علت ڈیجیٹل شبیہ. یہاں پر تھوڑا سا نئی سلسلے سے اور امر ثانی کی وضاحت یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ علت سمجھ گئے نا. امر ثانی یہ تھا کہ اب اس میں اسکرین کی شبیہ میں غور کر کے علت ہے یا نہیں ہے، یہاں امر ثانی لکھنا چاہیے. شخصی قانونی چلے گیا ورنہ اس کو بتاتے کہ سطر بچانے کے لیے گڑبڑ کر لیتے. اب اس کا کیا مقام ہے؟ شخصی قانونی کا مقام بھی شخصی قانونی ہوگا. اس لیے آپ نے پڑھا تھا کہ اس شخص قانونی وکیل کو اس کو بنایا تھا، دوسرے کمپنی کا شخص قانونی کو بنایا تھا. اندھا اندھے کو پکڑتا ہے. شہباز. کیونکہ اس میں بھی صفت تخلیق کی نقالی ہے. سمجھ گئے؟ اور ظاہر ہے کہ یہ علت ڈیجیٹل شبیہ میں پورے طور پر پائی جا رہی ہے. ڈیجیٹل اور اسکرین کی شبیہ، اس کی اسکرین جو اسکرین پر شبیہ ہے پورے طور پر پائی جا رہی ہے، کیونکہ اس میں بھی صفت تخلیق کی نقالی ہے. اور انسان کے صنعت و اختیار سے ہے. لہذا اشتراک علت کی وجہ سے اس میں بھی حرمت کا حکم ثابت ہوگا. اگر علماء نے ماشاءاللہ اس علت کو سمجھ کر کے موبائل خالی کی، توبہ کی ہے. یہ بھی خوش نصیب ہے جس کو اللہ توبہ کی توفیق دے دے. اور انہوں نے کہا کہ کتنے علماء کو ہم نے یہ علت بتائی وہ اتنے خوش ہوئے، انہوں نے بھی موبائل صاف کیے ہیں. اس لیے آپ ہم سب اس کو سمجھ کر کے اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ شکر ہے صحیح مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اور جن کی موبائل میں تصویریں سب کو صاف کرو، سمجھ گئے؟ اللہ کو خوش کرو. چلیں. اگرچہ ڈیجیٹل شبیہ کو کوئی مجسمہ اور تصویر کا نام نہ دے، کیونکہ حرمت اور حلت کا مدار علت پر ہے، نام پر نہیں.
اگر کسی فرع میں منصوص کا نام ثابت نہ ہو لیکن علت ثابت ہو تو علت کی وجہ سے اس کو حرام کہا جائے گا. الگ نام کی وجہ سے اس کی علت سے صرف نظر کرتے ہوئے حرام نہ کہنا صحیح نہیں بلکہ اصول کے خلاف ہے. جیسے ہیروئن اگرچہ شراب کے افراد و اقسام میں سے نہیں پھر بھی علت کے اشتراک کی وجہ سے حرام ہے. امر ثانی، ڈیجیٹل شبیہ کو عکس سمجھنا کی تفصیل. بعض حضرات ڈیجیٹل شبیہ کو الگ سے ایک اور قسم بنانے کی بجائے مذکورہ بالا 4 اقسام میں سے عکس میں داخل کرتے ہیں کہ جس طرح عکس کا بننا اور دیکھنا جائز ہے اسی طرح ڈیجیٹل شبیہ بھی جائز ہے. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اس کو عکس میں داخل کرنا ان کا واضح تسامح ہے، کیونکہ عکس کی حقیقت کے تحقق کے لیے 2 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. الف، عکس انسان کی صنعت و اختیار سے مستغنی ہوتا ہے، یعنی عکس میں انسان کی صنعت و اختیار کا دخل نہیں ہوتا، اور انسان نہ بھی چاہے تو بھی عکس بنتا ہے، اور جہاں اصل سے مستغنی ہوا تصویر بن جائے گا. جیسے کوئی آدمی آئینہ، پانی یا کسی بھی چمکدار شے کے سامنے جائے تو اس کا عکس اس شے کی سطح پر ضرور نظر آئے گا، ذوالعکس چاہے یا نہ چاہے. یہی وجہ ہے کہ عکس کی تعریف میں فعل لازمی ذکر کیا جاتا ہے. چنانچہ عکس کی تعریف میں علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں وَيُعَبِّرُونَ عَنْهُ بِالِانْطِبَاعِ وَهُوَ أَنَّ الْمُقَابِلَ انطباع باب اشتعال ہے یا باب تفعول ہے؟ کون سا؟ انفعال ہے. اور انفعال کون سا باب ہے؟ لازم متعدی لازم. وهو أن المقابل للثقيل تنتبع صورته ومثاله فيه لا عين. تنتبع منقش ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے اس کی صورت. ويدل عليه تعبير قاضي خان رحمه الله تعالى بقوله لأنه لم ير فرجها إنما رأى عكس فرجها ففهم. جی فرجی. اصل مسئلہ یہ ہے، آپ لوگوں نے مسئلہ پڑھا ہوگا کہ عورت کے فرج داخل کو اگر شہوت سے دیکھا تو حرمت مسارت ثابت ہو جائے گی. معلوم ہے یہ مسئلہ؟ معلوم ہے نا. لیکن اگر کسی عورت نے فرج کے سامنے آئینہ رکھا یا پانی کے کنارے پر بیٹھ گئی اور پانی کے اندر اس کے فرج کا عکس آ گیا اور اس کو کسی نے دیکھا تو اس کی حرمت مسارت ثابت نہیں ہوئی. مجھے مدینہ منورہ کے عالم نے یہ بتایا کہ دیکھو تمہارے کتابوں میں لکھا ہے کیسے، تو میں نے کہا حرمت مسارت ثابت نہیں، یہ کا لکھا کس کا دیکھنا بھی جائز ہے. ہاں، عورت کو کہو کہ تمہارا فرج داخل کو کس نے بھی کہو ویسے تو دیکھنا میرے لیے جائز نہیں ہے، آئینہ میں دیکھنا جائز ہے، تو آئینہ سامنے رکھو اس میں تو دیکھنا کہاں. وہ تو کہتے ہیں کہ حرمت مسارت ثابت نہیں ہوگی، باقی دیکھنا تو پھر بھی ناجائز ہے. وہ ماشاءاللہ بڑے آدمی کہتا بات تو صحیح. میں نے کہ اس میں سے حرمت مسارت والی بات ہے کہ وہ ثابت اس لیے کہ اس نے عین کو نہیں دیکھا بلکہ اس کی مثال کو دیکھا اور عکس کو دیکھا، اور عکس حرمت مسارت ثابت نہیں ہوتی. سمجھ یہ بات؟ تو اب یہ نہیں کہ وہ سچ اب دیکھنا بھی جائز ہے، دیکھنا جائز نہیں ہے. اس میں لفظ انتباع اور تنتبع دونوں بتا رہے ہیں کہ عکس میں انسان کی صنعت اور اختیار کا کوئی دخل نہیں. با عکس ہمیشہ اصل اور ذوالعکس کا تابع ہوتا ہے، یعنی عکس میں اصل کی تابعیت کا ہونا ضروری ہے. جہاں اصل کے تابع ہونے سے نکلے گا تصویر کہلائے گا، اور ظاہر ہے کہ ڈیجیٹل شبیہ اصل کے تابع نہیں ہے. بسا اوقات اصل قبر میں ہوتا ہے اور اس کی شبیہ اسکرین پر نظر آ رہی ہوتی ہے. حضرات اکابر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی عکس اور تصویر میں جو بنیادی فرق بتایا ہے وہ بھی صنعت و تابعیت کا بتایا ہے کہ جب تک عکس میں انسانی صنعت کا دخل نہیں ہوا اور اصل کے تابع ہے وہ عکس ہے، اور جب مسالہ وغیرہ کسی بھی ذریعے سے انسانی صنعت سے تابعیت ختم ہو گئی پھر وہ تصویر ہے نہ کہ عکس. حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالیٰ ایک سوال کے جواب میں تعریف فرماتے ہیں. سوال کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ زید عالم ہے، وہ کہتا ہے کہ تصویر دستی یعنی قلم کی بنی ہوئی کا بنوانا یا مکان میں رکھنا حرام ہے. سمجھ گئے بات کو؟ جو
ڈیجیٹل کیمرے سے پہلے اینالوگ کیمرے سے تصویریں بنائی جاتی تھی جن کو سب حرام کہتے ہیں. تو ایسے علماء تو کہتے وہ بھی حرام نہیں، وہ بھی حرام. ہاتھ سے بناؤ تو حرام ہے. مجتہد ہے ہر آدمی، کہتے شرع صدر ہے. ہاتھ سے بنانے والا تو حرام ہے، جو کیمرے سے بنائے تو اس میں شرع صدر یہ کی جائز ہے. لیکن فوٹو کا لیا جانا اور مکان میں رکھنا حرام نہیں ہے، بئی دلیل کہ فوٹو آئینے کا عکس ہے. عام لوگ آئینہ دیکھتے ہیں. دیکھو الجواب دیکھتے ہیں نا، تو یہ بھی دیکھنا جائز ہے. یہ اس تصویر کے بارے میں بھی کہا. اب حضرات کو سنو. الجواب، زید کا قول بالکل غلط ہے اور یہ قیاس مع الفارق ہے. آئینے کے اندر کوئی انتقاش باقی نہیں رہتا. زوال محاذات کے بعد وہ عکس بھی زائل ہو جاتا ہے. دیکھو جب زوال محاذات، جب ذوالعکس ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی ہٹ جاتا ہے بخلاف فوٹو کے، اور یہ بالکل ظاہر ہے اور پھر صنعت کے واسطے سے ہے. دیکھو اس لیے صنعت کا لفظ ظاہر کہ اس میں صنعت ہے اور عکس میں صنعت نہیں. شکر الحمد للہ اکابر سے یہ چیز مل گئی. کیسے اکابر کے خلاف ہے؟ ہم اکابر کے خلاف یہ ہمارے جنہوں نے تخصص کیا ہے، اگر یہ ہمارے اکابر علیہ علماء کے مسئلے کے خلاف کوئی چیز لکھے تو میں نے کہا جب تک صریح عبارات پیش نہیں کرو گے اکابر کے خلاف میں فتوی بھی دستخط نہیں کر سکتا. الحمدللہ ہمارے اکابر ہے. ہاؤلاء آبائی فجینے بھی مثل آئے مجسمہ شریعت ان کے چہروں سے سنت و شریعت کے انوار ٹپکتے تھے. ہمارے جیسے منحوس چہرے نہیں تھے ان کے. حضرت شاہ و شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ریلوے اسٹیشن پر شاگردوں کا حلقہ بنا ہوا تشریف فرما ہے. ریل گاڑی کے انتظار میں ہندو اسٹیشن ماسٹر رات کا وقت لالٹین لے کر آگے جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں آگے، اور شاہ صاحب کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. مجبور ہوا اور مجبور نے کیا یہ کون ہے؟ بتایا شان اور شاہ کشمیری دیوبندی سب کو رحمہ اللہ تعالی. اس نے کہا جب چھوٹے شاہ کا یہ عالم ہے تو بڑے شاہ کا کیا عالم ہوگا. اور بیٹھ کر کے وہ شرف و اسلام کہ مجھے بھی اس مذہب میں کر. یہ تھے ہمارے کہا جو مجسمہ شریف. ان کی ہمشیرہ کا بیان ہے، بہن کا بیان ہے کہ عجیب مسئلہ ہو ان کی وفات کا قصہ کہ میں نے دوا وغیرہ دے کر ان کو سلا کر میں اپنے چارپائی پر آئی اور ابھی میری آنکھ نہیں لگی تھی کہ اچانک پورا کمرہ روشن ہوا اور کچھ لمبے کرتے والے اور پگڑی والے اور بڑی بڑی ڈاڑوں والے اندر آئے جیسے علماء دیوبند. لیکن میں نے کہا وہ تو اجازت لے کر کے آتے ہیں، اجازت کے لیے آتے ہیں، یہ کیسے بغیر اجازت کے آئے؟ اور بھائی جان کے پاس گئے، تھوڑی دیر وہاں کھڑے رہے، پھر وہاں سے نکل گئے. میں جب بھائی جان کے پاس پہنچی تو ماتھے پر پیشانے پر پسینہ تھا، روح پرواز کر دی. یہ تھے لوگ جان دے سکتے تھے لیکن شریعت کو توڑنے والے نہیں تھے. ہم تو شریعت کو توڑنے والے لوگ بہانوں سے شریعت کو توڑتے. اولئک آبائی فجینی بمثلہ اذا جمعتنا یا بریر یا شریر کو هؤلاء آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. ہمارے مفتی شیخ محمد نے فرمایا کہ جریر کی جگہ پر لگا یا عنیدو. کیا لگاؤ؟ یا عنیدو. اب جریر کا زمانہ ختم ہو گیا، اب آپ لوگ کیا لگاؤ؟ یا عنیدو. علماء دیوبند سے عناد رکھنے والا هؤلاء آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا عنید المجامع. ماشاء اللہ جزائے خیر. مسئلے کو حل کیے نہیں کی. صنعت کا لفظ میں نے لکھا ہے، ملا احمد فراز میں نے لکھا ہے. مقصودات کشمیری جو جمع کیے جن بزرگوں نے، انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے ایک دفعہ کشمیری صاحب رحمۃ اللہ سے کہا کہ علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے
تفسیر لکھی ہے اور اس کے اندر ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں بڑی اچھی تحقیق کی ہے اور اس کو جائز ہے. تو کشمیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمارے بڑے اس کو نہیں مانتے. خشت اول ملا خشت اول چون حد معمار کج تا سریا میرا دیوار کج. بس لمبی چوڑی تحقیق ہوتی ہے لیکن پہلے جو بنیادی علم تھے وہ غلط رکھتے ہیں. وہ کیا ہے لوگ لیکن وہ معمار سمجھتا ہے. ہر آدمی نہیں سمجھتا کہ اس نے بنیادی علم کو ٹیڑھا کر کے کچ کر کے رکھا. لیکن ماہر ہوگا معمار ہوگا تو وہ معمار سمجھتا ہے کہ ظالم نے پہلے اینٹ میں کیا کیا گڑبڑ کیا اس لیے دیوار کے اندر کجی آ رہی ہے. چلے اور پھر صنعت کے واسطے سے صنعت کا رقم میں پوچھ رہے ہیں احمد فراز خدا کے بندے یہ صنعت کا رقم میں نے لکھا ہے. ہاں چلو اس لیے بالکل دستی تصویر کے ہے. یہ کہ میں نے لکھا ہے یہاں سے ان کو مولتا ہوں کس چیز پر پتہ چلے. ہاں امداد الفتاوی جلد 4 دیکھ اس عبارت میں دوبارہ پڑھو امداد الفتاوی کا حوالہ دو صفحہ پڑھ لے. ٹھیک ہے آگے دیکھیے اس عبارت میں حضرت کے اس قول آئینے کے اندر کوئی انتقاش باقی نہیں رہتا. زوال محاذات کے بعد وہ عکس بھی زائل ہو جاتا ہے بخلاف فوٹو کے سے واضح ہوا کہ عکس میں تابعیت شرط ہے. تابعیت شرط ہے نہیں شرط. اسی طرح حضرت کے اس قول اور پھر صنعت کے واسطے سے ہے اس لیے بالکل دستی تصویر کے ہے سے بھی ثابت ہوا کہ عکس میں صنعت کا دخل نہیں ہوتا. حضرت مفتی اعظم پاکستان مسلم شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ ظل و سایہ قائم و پائیدار نہیں ہوتا بلکہ صاحب ظل کے تابع ہوتا ہے. یہ تابع کلس میں نے لکھا ہے جی. ہاں تعویلات کا دروازہ کھلا ہوا ہے مولوی. نقل کے حساب سے ماسٹر صاحب نے لکھا ہے. حضرت ہمارے استاد مولانا مجھے چنو شمر فرمایا کرتے تھے کہ مرزائی تعویلات کی مثال کیا ہے. وہ مرزائی تعویلات کی مثال فرمایا حضرت مولانا لال حسین اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن پر مرزائیوں نے بڑی محنت کی 70 زبانیں سکھائی. کتنے زبانیں اور سب کچھ پڑھایا لیکن جب اسلام کا مطالعہ کیا تو مسلمان ہو گئی اور پھر خود ان کے خلاف مناظرے کرتا رہا. فرمایا ان کا یہ کمال تھا کہ موضوع حیات عیسیٰ و وفات عیسیٰ رکھو, موضوع اجراء نبوت یا دم اجراء نبوت رکھو, یا موضوع کریکٹر اور کردار مرزا رکھو. جو بھی موضوع رکھے اس کا کمال تھا کہ وہ بات مرزا کے کردار پر لے کر آتے. تو وہ فرمایا کرتے تھے مولانا لال حسین اختر کہ مرزائی لوگ ایسی تعویلیں کرتے ہیں کہ ان کی تعویلوں کی مثال یہ ہے کہ ایک طوائف میں سے تھی, یہ طوائف تھی بدکار عورت تھی بڑی خوبصورت. تو ایک نواب جوان لڑکا جس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا, عقل ہوتا تھا, اس نے سوچا کہ اس کو پساؤں. تو اس سے اس نے رابطہ کیا اور شادی کی بات چلی. اس لڑکے نے اس نواب کے لڑکے سے کہا کہ دیکھو چونکہ میں ہوں بڑی خوبصورت اور ایسی لڑکی کو ہر ایک چاہتا ہے, آپ کو میں لکھ کر کے دیتی ہوں, آپ جا کر کے جو آپ کے خاص دوست ہیں جن پر آپ کا بڑا اعتماد ہے آپ ان سے مشورہ کریں, وہ بھی آپ کو مشورہ دیں گے کہ اس لڑکی سے نکاح نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو خود طلب ہے. اب اس نے جا کر دوستوں سے مشورہ کیا کہ اس طرح لڑکی سے نکاح. سب نے کہا کہ یہ تو مشہور بدکار لڑکی ہے, تو نواب کا لڑکا ہے, ظالم, اپنے مقام حیثیت کو دیکھو. اس نے کہا کہ اس لڑکی نے مجھے کہا نہیں تھا, یہ مجھے منع.
وہ تھی بڑی تیز شاطر، اس نے شادی کر لی، دوستوں کا، مخلصین کا، خیر خواہوں کا نہیں مانا۔ شادی کے بعد 3 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ تو جب بچہ ہے تو دوستوں نے کہا، میں نے پہلے نہیں کہا تھا 3 مہینے کے بعد بچہ آتا ہے؟ تو بڑا پریشان ہو گیا۔ اب گھر کر دیا تو چہرہ اترا ہوا۔ لڑکی نے کہا اس کی بیوی نے کہ جب معلوم ہوتے کسی نے آپ کو پھر کوئی دھوکہ دیا ہے، کہتے کیا دھوکہ دیا؟ 3 مہینے کے بعد بچہ ہوتا ہے؟ شریعت میں بھی 6 مہینے کم سے کم ہے، اور عموماً 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو میں کہہ رہا ہوں کسی نے دھوکہ دیا۔ بیٹھ جائے، تیری شادی کو کتنے مہینے ہو گئے؟ کہتے 3 مہینے۔ میری شادی کو کتنے مہینے ہو گئے؟ 3 اور 3 کتنے ہوتے ہیں؟ اور بچہ کتنے مہینے کے بعد پیدا ہوا؟ 3۔ 6 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 4 حلالی بچے 9 مہینے کے بچہ آتے ہیں۔ پر ان کی تعویذ وہ ہے، باقرہ آئی تھی، صیبہ بن کر کے رہ رہی، دونوں الہامات اس میں ایک میں پورے ہو گئے۔ کہتے الہام ہوا ہے کہ ایک باقرہ سے شادی ہوگی، ایک صیبہ سے شادی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا باقرہ سے تو بھی ہے، صیبہ سے تو وہ محمدی بیگم کے لیے کہ وہ دوسرے سے طلاق دے گا۔ تو مرزا سے پوچھو کہ اس کا کہتے الہام ہوا ہے، وہی ہوئی ہے کہ ایک باقرہ اور ایک صیبہ۔ تو باقرہ تو یہ ہے نصرت جہاں بیگم، اور یہ جو صیبہ، اس نے کہا یہ دونوں الہام اسی میں پورا ہے، اس لیے کہ وہ باقرہ بن کر آئی تھی اور صیبہ بن کر کے رہ رہی تھی۔ تو ہمیں اس کی تعویل ایسے ہے، تو یہ لوگوں کی تمہاری تعویل ہے، غلط تعویل مت کرو، وقت لگ جائے گا۔ چلو، واقعہ یہ ہے کہ ذل و سایہ قائم و پائیدار نہیں ہوتا بلکہ صاحب ذل کے تابع ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، جب تک وہ آئینے کے مقابل کھڑا ہے تو یہ ذل بھی کھڑا ہے، جب وہ یہاں سے الگ ہوا تو یہ ذل بھی غائب اور فنا ہو گیا۔ فوٹو کے آئینے پر جو انسان کا عکس جو کسی انسان کا عکس آیا، اس کو عکس اسی وقت کہا جا سکتا ہے جب تک اس کو رنگ و روغن اور مسالے کے ذریعے قائم اور پائیدار نہ بنا دیا جائے۔ اچھا، یہ روغن اور رنگ یہ خود بخود لگے گا یا انسان کی صنعت سے لگے گا؟ صنعت کی سینگ ہوتے ہیں، صنعت کے کیا ہوتے ہیں؟ یہ صنعت ہے ہی نہیں، کوئی انسان لگائے گا نہیں لگائے گا تو صنعت آگے نہیں آگے۔ اور جس وقت اس عکس کو قائم اور پائیدار بنا دیا اسی وقت یہ عکس تصویر بن گئی۔ قائم اور پائیدار کا یہاں مطلب کیا ہے؟ تابع کے مقابلے میں کہ تابعیت کیا ہو گئی؟ ختم۔ اب یہ ہٹ بھی جائے تو وہ ہٹتا نہیں۔ اس عبارت میں حضرت کے قول ذل و سایہ قائم و پائیدار نہیں ہوتا بلکہ صاحب ذل کے تابع ہوتا ہے سے ثابت ہوا کہ عکس اور تصویر میں تابعیت کا فرق ہے۔ اسی طرح اس کو عکس اسی وقت کہا جا سکتا ہے جب تک اس کو رنگ و روغن اور مسالہ کے ذریعے قائم اور پائیدار نہ بنا دیا جائے، اور جس وقت اس عکس کو قائم و پائیدار بنا دیا اسی وقت یہ عکس تصویر بن گئی۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ عکس میں صنعت و اختیار کا دخل نہیں ہوتا۔ سمجھے بات کو؟ حضرت مفتی رشید صاحب رحمہ اللہ تعالی عکس اور تصویر میں فرق کرتے ہوئے فرماتے ہیں تصویر و عکس دونوں بالکل متضاد چیزیں ہیں۔ تصویر کسی چیز کا پائیدار اور محفوظ نقش ہوتا ہے، عکس ناپائیدار اور وقتی نقش ہوتا ہے، اصل کے غائب ہوتے ہی اس کا عکس بھی غائب ہو جاتا ہے۔ آسن فتاوی جلد 8 صفحہ 302۔ ایک دوسرے مقام پر تحریر فرماتے ہیں نمبر 3، اس کو عکس کہنا بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ عکس اصل کے تابع ہوتا ہے اور یہاں اصل کی موت کے بعد بھی اس کی تصویر باقی رہتی ہے۔ آسن فتاوی جلد 9 صفحہ 88۔ اس تفصیل سے معلوم ہو کہ دوسرے شبیہ کو عکس کہنا درست نہیں، کیونکہ عکس ایک خاص حقیقت کا نام ہے جس کا تحقق 2 باتوں پر ہے، تو جہاں یہ حقیقت نہ ہوگی بلکہ اس کے خلاف حقیقت ہوگی تو اس کو عکس نہیں کہا جائے گا، جیسے بکری اور گدھا خاص حقیقتوں کا نام ہے۔ اب جہاں یہ حقیقت نہ ہوگی وہاں گدھے کو بکرا اور بکری کو گدھا کہنا درست نہیں، اگرچہ سب اس پر اتفاق بھی کر لیں۔ امر ثالث، ٹی وی اور ڈیجیٹل تصویر کو تبلیغ دین کے لیے استعمال کرنا کی تفصیل۔ آج بعض لوگ ڈیجیٹل تصویر اور ٹی وی کو تبلیغ دین کے لیے استعمال کرنے کے لیے شدت سے کوشاں ہیں
اور اس کے استعمال کے جواز بلکہ وجوب کے عجیب و غریب دلائل دیتے ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم ان لوگوں تک قرآنی مضامین اور دین کی باتیں پہنچانا چاہتے ہیں جو مساجد، خانقاہوں اور دیگر دینی محافل و مجالس اور بیانات میں نہیں آتے۔ نیز اگر اس کو مخرب اخلاق عناصر سے پاک کر کے امور دینیہ کی اشاعت کے لیے استعمال کیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے، وغیرہ وغیرہ۔ الحمدللہ حضرات اکابر علیہم الرحمہ نے ان سب دلائل کو رد کرتے ہوئے ٹی وی اور ڈیجیٹل تصویر کے ذریعے تبلیغ دین کو ناجائز، حرام اور بے دینی کی اشاعت اور احکام دینیہ کو پامال کرنا فرمایا ہے۔ حضرات اکابر رحمہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، تصویری اور فلمی تبلیغ کے ہم مکلف نہیں۔ سمجھ گئے بات کو؟ ایک ساتھی نے مجھے فون کیا جو عثمان خان سے کیا کچھ چاہتے ہیں کہ وہ تصویری تبلیغ اور اس میں یہ ہے وہ ہے، تو کیا جواب دوں؟ میں نے تو اس سے کہا کہ تصویری تبلیغ کا مکلف نہیں۔ ہم مکلف ہو، ہم جس تبلیغ کے مکلف ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں توفیق دے تو غنیمت ہے۔ حضرت مفتی جناب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو چیزیں شریعت سے ثابت ہیں وہ ہم پورا کر لیں تو ہمارا کمال ہے۔ بدعات اور دین گڑنا اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہم سے جو باتیں ثابت ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی، سجائے کہ ہم نئی نئی باتیں گڑ گڑ کر کے دین میں داخل کر لیں۔ یہ تو اس وقت ہو سکتا تھا کہ دین پر ہم پورا عمل کر لیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ نے پہلے جواب کیا دے رہے ہیں؟ اس تبلیغ سے مکلف ہی نہیں ہے۔ پہلے کوئی آیت پڑھو، کوئی حدیث پڑھو کہ شرابیوں کے ساتھ شراب پی کر کے تبلیغ کرنا تمہارے ذمہ واجب ہے، تم اس کے مکلف ہو۔ چرسوں کے ساتھ چرس پی کر کے ان کے ساتھ تبلیغ کرنا واجب ہے۔ جو فلم کے تصویروں کے شوقین ہیں دیکھنے کے، ان کو تصویریں دکھا کر کے پھر تبلیغ کرنا تمہارے ذمہ واجب ہے۔ کچھ وجوہ ثابت کرو، دلیل دو۔ نمبر 2، فلمی تبلیغ کا انجام یہ ہے کہ تبلیغ کے نام پر شریعت کے ایک ایک حکم کو پامال کرنا پڑے گا۔ اور دیکھو حقیقت دوستو آپ کو میں کیا بتاؤں، ایک مولانا رمضان مبارک کا مہینہ، رمضان مبارک کا مہینہ میں خانقاہ میں تھا، اشرف المدارس کا جو خانقاہ نہیں کچھ اقبال میں، تو غروب اذان سے 5-6 منٹ پہلے کا وقت ہوگا، وہ وہاں پہنچے کہتے مفتی صاحب مصلی دو، ابھی ٹی وی پہ تقریر کر کے آ رہا ہوں، میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ ایک بات یاد رکھنا، اگر فلاں نے آپ سے پوچھا نا تو بتانا۔ مجھے اسی وقت تقریر کے دوران کسی نے فون کر کے پوچھا کہ یہ تو تصویر دے رہے، تو تصویر کے نزدیک جائز ہے؟ یہ بھی تو پورے انسان سے الو بناتے ہیں نا کہ ہم نے آپ کو ٹی وی پر لایا، اب تمہارے ساری ایمانی چیزوں کو ختم کر لوں گا، مختلف چیز کہتے۔ میں نے اسی وقت جواب دیا کہ میں تصویر کو جائز نہیں کہتا ہوں، یہ میرا اپنا عمل ہے، جو شاہانہ عمل کر رہا ہوں یہ میرا اپنا عمل ہے، لیکن یہ گناہ ہے تصویر۔ تو اس نے اگر آپ سے پوچھا تو اس کو بتائیں۔ یہ کہتے غم ہے لوگوں کو دین پہنچانا چاہیے، آپ نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، جماعت ختم۔ یہ ٹی وی والے ایسا کرتے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا ایک مولانا کی تقریر اہم تراویح کے موقع پر یہ رمضان میں سناتی ہے، ادھر تراویح کی جماعت ہوگی، ادھر وہ، تو جو باتوں کے شوقین ہوتے ہیں وہ تراویح چھوڑ کر کے وہاں چلے جاتے ہیں۔ اور ایک نے یہاں آپ کے یہاں کالتے کو کیا نام ہے، جو ایک مہینہ ریوڑ میں ہوتے ایک مہینہ ہوتے ہیں، یہاں مدرسہ ہے ان کا، کل سلیمان سے کیا نام ہے، کہ تو ان کے یہاں جلسہ تھا، تو اس نے بتایا کہ مولانا کی تقریر چل رہی بے حیائی کے خلاف، اور درمیان میں تھوڑا سا مولانا کو ہٹا دیا اور بیچ میں پکوان والے محترمات آ گئی۔ یہ مسالے شان مثالہ جان مثالہ، اور مثالے والے بھی ساتھ، یہ بے حیائی کی تقریر ہے، اور بیچ میں یہی وہ بے پردہ عورتیں پیش کی گئی ہے تاکہ یہ بے حیائی کی تقریر سننے والے بھی دیکھیں۔ یہ ہم دین پھیلا رہے ہیں،
ان کا مقصد ہی دین پھیلانا نہیں ہے، علماء کو گمراہ کرنا ہے، اور جو لوگ ان ٹی وی کی گمراہی سے دور ہے انہیں کو گمراہ کرنا ہے. چلیں نمبر 3. ابھی عکس ہے وہ کوئی ہنر تو نہیں ہے، جو آدمی بھی آئے گا وہ، لیکن فوٹو کے لیے کچھ لوگ کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے. تو ہنر ہوگا تو وہ فوٹو بنا سکے گا، موبائل چلا سکے گا اور موبائل لے اس کے ساتھ تصویر لے سکے گا. یہ صنعت کی تاریخ انہوں نے 7ویں جماعت میں پنجاب کتاب کے اندر ہنر لکھا لکھا ہے. خاموش ہو جاؤ، مولوی کو پتہ نہ چلے، خاموش بیوقوف آدمی. یہ جلوس نکالیں گے ہنر کا لفظ ہٹا دو، ٹھیک ہے، خاموش ہو جاؤ. یہ باتیں مجمع میں نہ کیا کرو، ٹھیک ہے. اچھا ہے، اس سے انہوں نے ہنر کا لفظ لکھ دیا، ٹھیک ہے نا. ہاں چلو. نمبر 3. فلم، تصویر وغیرہ ناجائز ذرائع سے تبلیغ میں کامیابی کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قیمت نہیں. کوئی قیمت نہیں. جلدی پڑھو. نمبر 4. فلمی اور تصویری تبلیغ کو حرام کہنے والے ہی محقق اور خدا ترس علماء ہیں. نمبر 5. کئی گھرانے فلمی تبلیغ کے جواز کے بہانے سے ہر فوش ڈرامے اور فلم کے عادی ہو گئے. نمبر 6. تصویری تبلیغ کے جواز کے دلائل میں رتی برابر وزن نہیں، اور یہ آیات قرآنیہ کے خلاف ہے. یہ اکابر کے ارشاد پھر بعد میں پڑھ لیتے ہیں. پڑھو بھائی، ابھی تو یہ بیچارہ مصروف ہے. پڑھو خدا کے بندے، تمہاری جو ہے نا یہ قوت شامہ بہت تیز ہے. قوت شامہ نہیں، قوت باصرہ ہے، نظر آ گیا. نگاہ کتاب میں ہے، نگاہ کتاب میں نظر ہے. نہیں، پہلے آپ ان کو ڈانٹ رہے تھے نا جب. چلو پڑھو اتنا کوئی بات نہیں. ہوا سے خمسہ کی تیزی کی دلیل ہے. کتے سے بھی آگے سنا ہم نے کہ کتے کی اور چیونٹی کی قوت شامہ بہت تیز ہوتی ہے. میں نے ہوا سے خمسہ کی بات کی. چلو دیکھو، ہوا سے خمسہ میں شامہ بھی داخل ہے. چلو ہاں بالکل، قوت باطن کو کراس کر دیا، ٹھیک ہے. چلو اب ذیل میں حضرات اکابر رحمہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات ملاحظہ ہوں. نمبر 1. حضرت علامہ محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ صحیح شور ہوتا رہے گا. یہ تم باتیں کیوں کرتے ہو؟ خاموشی. چلو یہ کڑکڑ کو کیا کریں؟ آہستہ رکھو، کڑک آواز نہیں آ رہی. ہمارے ساتھی کے جو ہے نا اب قوت ثانیہ بھی تیز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور مزے کی بات، محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ ٹی وی پر تقریر کرنے کی درخواست کی گئی تو اس کو رد کرتے ہوئے صاف انکار فرما دیا. اس واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدوم لکھتے ہیں، کونسل کی نشستوں میں، یعنی اسلامی نظریاتی کونسل جس میں حضرت تھے دونوں حضرات، کونسل کی نشستوں میں ایجنڈے سے باہر کی باتیں بھی بعض اوقات چھڑ جاتی ہیں. اسی سلسلے میں دراصل ہوا یہ تھا کہ بعض حضرات نے مولانا یعنی محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ سے فرمائش کی تھی کہ وہ ٹیلی ویژن پر خطاب فرمائیں. مولانا رحمہ اللہ تعالیٰ نے ریڈیو پر خطاب کرنے کو تو قبول کر لیا تھا، لیکن ٹیلی ویژن پر خطاب کرنے سے معذرت فرما دی تھی کہ یہ میرے مزاج کے خلاف ہے. اب کوئی کہے گا حضرت کے مزاج کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف تو اسلام کے مزاج کے خلاف تو سمجھ رہے بات. تو ہمیں تو بہانا چاہیے، کیا چاہیے؟ بہانا چاہیے. آگے سنو. اسی دوران غیر رسمی طور پر یہ گفتگو بھی آئی تھی کہ فلموں کو مخرب اخلاق عناصر سے پاک کر کے تبلیغی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں. اس بارے میں مولانا رحمہ اللہ تعالی نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ تھا. اس سلسلے میں ایک اصولی بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہم لوگ اللہ تعالی کی طرف سے اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ جس طرح بھی ممکن ہو لوگوں کو پکا مسلمان بنا کر چھوڑیں. ہاں اس بات کے مکلف ضرور ہیں کہ تبلیغ دین کے لیے جتنے جائز ذرائع و وسائل ہمارے بس میں ہیں ان کو اختیار کر کے اپنی پوری کوشش صرف کر دیں. اسلام نے ہمیں جہاں تبلیغ کا حکم دیا ہے وہاں تبلیغ کے باوقار طریقے اور آداب بھی بتائے ہیں. ہم ان طریقوں اور آداب کے دائرے میں رہ کر تبلیغ کے مکلف ہیں. ٹھیک ہے، ہر تبلیغ کے مکلف نہیں. اگر ان جائز ذرائع اور تبلیغ کے ان آداب کے ساتھ ہم اپنی تبلیغی کوششوں میں کامیاب ہوتے ہیں تو عین مراد ہے.
لیکن اگر بالفرض ان جائز ذرائع سے ہمیں مکمل کامیابی حاصل نہیں ہوتی تو ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ناجائز ذرائع اختیار کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دیں. سمجھ رہے بات کو؟ اور آداب تبلیغ کو پس پشت ڈال کر جس جائز و ناجائز طریقے سے ممکن ہو لوگوں کو اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش کریں. اگر ہم جائز وسائل کے ذریعے اور آداب تبلیغ کے ساتھ ہم ایک شخص کو بھی دین کا پابند بنا دیں گے تو ہماری تبلیغ کامیاب ہے. دیکھو ایک شخص کو بھی بنائیں گے تو بھی ہماری تبلیغ کامیاب ہے. اور اگر ناجائز ذرائع اختیار کر کے ہم 100 آدمیوں کو بھی اپنا ہمنوا بنا لیں تو اس کامیابی کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں، کیونکہ دین کے احکام کو پامال کر کے جو تبلیغ کی جائے گی وہ دین کی نہیں کسی اور چیز کی تبلیغ ہوگی. فلم اپنے مزاج کے لحاظ سے بذات خود اسلام کے احکام کے خلاف اسلام کے احکام کے خلاف ہے. وہاں فرمایا میرے مزاج کے خلاف ہے، یہاں پر کیا گیا؟ اسلام آگے نہیں آ گیا. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. اچھا فلم کسے کہتے ہیں؟ مولانا کو ہم نے جب اسی لیے فلم کہتے میں جانتا ہوں فلم ڈول ڈمک کے، تو یاد رکھو ایک تو آپ لوگ وہ اردو کی لغت کیا ہے چلو اس میں دیکھو فلم کا معنی سے متحرک تصویر. کیا معنی اس کا؟ متحرک تصویر، چلتی پھرتی تصویر کو کیا کہتے ہیں؟ فلم کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت بن اور مولا سے جو درخواست کی گئی ہے وہ باجوں کے ساتھ کی گئی کہ پیچھے باجے ہوں گے آگے آپ کی تقریر ہوگی. پھر بھی لفظ کس کا استعمال فرما رہے ہیں؟ فلم کا. مجلس میں جو ایجنڈا اور موضوع ہے کہ مخرب اخلاق عناصر سے پاک کر کے فلمی تصویری تبلیغ ہو تو اس کو فلم کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. چلو فلم اپنے مزاج کے لحاظ سے بذات خود اسلام کے احکام کے خلاف ہے، لہذا اس کے ذریعے تبلیغ دین کے مکلف نہیں ہیں. دیکھو جب تصویر کے ذریعے تبلیغ دین کے مکلف نہیں تو ہم کیوں کریں؟ اگر کوئی شخص جائز اور باوقار طریقوں سے ہماری دعوت کو قبول کرتا ہے تو ہمارے دیدہ و دل اس کے لیے فرش راہ ہیں. ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے. ہمارے پلکوں پہ چل کے ہمارے آنکھوں میں دل میں بیٹھے یہ قدردان ہے. لیکن جو شخص فلم دیکھے بغیر دین کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو اسے فلم کے ذریعے دعوت دینے سے ہم معذور ہیں. اگر ہم یہ موقف اختیار نہ کریں. یہ ذرا یاد رکھنا، آپ لوگوں نے حدیث پڑھی ہے؟ کون سی حدیث؟ ان من العباد لو اقسم علی اللہ، بندو اللہ کے نیک بندوں میں ایسے بھی ہے اگر وہ اللہ پر قسم کھائے کسی بات کے لا بغوا تو اللہ اس کو بری کر. تو اللہ رحم اللہ کے ولی تھے یا نہیں تھے؟ حضرت مفتی کشماری سے تعلقات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ختم نبوت کے عنوان سے ہم گئے تھے کوئٹہ، تو پورا دن مصروفیت رہی، ادھر بیان حضرت کا اس طرح کرتے کرتے رات کو بھی لوگ دیر تک حضرت کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ مشورے کرتے رہے اور میں تو جا کر سو گیا. لیکن 4 بجے جہاں آنکھ کھلی تو حضرت ایک کونے میں مصلی پہ بیٹھ کر رو رہے تھے. میں نے کہا جب تک یہ رونے والے ہمارے ساتھ ہوں گے ہم جیت ہماری ہوگی. یہ تھے دین کا درد اور غم رکھنے والے. وہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ تبلیغ ہم نے نہ چھوڑی، فلمی تبلیغ چھوڑی نہیں، تصویری تبلیغ چھوڑی نہیں، بلکہ کرتے رہے تو مستقبل میں بے محابہ عورتوں کو بھی تبلیغ کے نام پر تم پیش کرو گے. سمجھ گئے بات کو؟ اور میسج ٹی وی والوں نے فیصلہ بھی کیا ہے. تحریر دکھائیں گے؟ اچھا. اگر ہم یہ موقف اختیار نہ کریں تو آج ہم لوگوں کے مزاج کی رعایت سے فلم کو تبلیغ کے لیے استعمال کریں گے، کل بے حجاب خواتین کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا. یہ میں کہہ رہا ہوں. کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے بہت بڑے ولی. کون؟ حضرت مولانا محمد یوسف بنوری سب کو رحمہ اللہ تعالی. وہ فرما رہے ہیں کہ کل پھر کیا کرنا پڑے گا؟ بے حجاب، یعنی وہ عورتیں جو برقعوں میں لپٹی ہوئی ہوں گی. یہ مانا ہے کہ چہرہ کھلا ہوگا اسکرین پر آئی. اور رقص و سرود کی محفلوں سے لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی کوشش کی جائے گی. اس طرح ہم تبلیغ کے نام پر خود رقص و سرود سمجھ لو، یہ تو شروع ہو گیا. ہمارے ایک متخصص مردان کے ہیں، کیا نام ہے،
مولانا اشفاق سے انہوں نے کہا کہ وہاں ایک پیر سے آتے ہیں، پھر باجے ہوتے ہیں، دبلے مبلے ہوتے ہیں، کافی مجمع جمع ہوتا ہے، پھر آخر میں کہتے ہیں آئیے اب وہ بیٹھ کر کے توبہ کریں. تو کوئی کہتے یہ دبلے بازی، کہتے اللہ کے لیے بچا رہا ہوں، خدا کے بندو خواہش نفس نہیں ہے، اللہ کے لیے، تاکہ لوگ آ جائیں دبل و بجوں کے بہانے سے، پھر ان کو توبہ کرا اور مسلمان اور نیک اور دیندار بنا دو. تو دبلے بازی تو شروع ہو گئے، سمجھ گئے. اب عورتوں کی کمی تھی تو میسج ٹی وی والے یہ کمی بھی کچھ علماء کی رہنمائی میں پورا کر رہے ہیں، کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. جی اس طرح ہم تبلیغ کے نام پر خود دین کے ایک ایک حکم کو پامال کرنے کے مرتکب ہوں گے. یہ کونسل میں مولانا رحمہ اللہ تعالی کی آخری تقریر تھی، اور غور سے دیکھا جائے تو یہ تمام دعوت دین کا کام کرنے والوں کے لیے مولانا رحمہ اللہ تعالی کی آخری وصیت تھی، جو لوح دل پر نقش کرنے کے لائق ہے. لیکن دعوت دین کی تبلیغ کرنے والے یہ وصیت ماننے کے لیے تیار ہیں. وہ کہتے ہیں ہم حضرت سے زیادہ جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ کے ساتھ ہدایت لازم ملزوم ہے. ایسا نہیں ہے. ہدایت کس کے قبضے میں؟ صحیح طریقے تبلیغ کے ساتھ بھی ہدایت لازم نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صحیح اور بہتر طریقے پہ تبلیغ کرنے والا اس کائنات میں کوئی پیدا ہوا ہے؟ پھر بھی اللہ تعالی نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ. تبلیغ تو کرتے رہے، سواء علیہم انذرتہم لا یؤمنون، ایمان نہیں رہیں گے لیکن تو تبلیغ کرتے گئے، تمہیں اجر مل رہا ہے. تو تیرے تبلیغ کے ساتھ بھی ہدایت لازم نہیں ہے. تو ہمارے ناجائز تبلیغ کے ساتھ کوئی ہدایت لازم ہو گیا؟ کیسے شیطان نے دھوکے میں ڈالا. آج مولوی یہ سمجھ رہا ہے کہ میری تصویر کے ساتھ ہدایت لازم ہے، میری شکل کوئی دیکھے گا تو ہدایت پر آ جائے گا. میری شکل اگر اتنی پیاری ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب صورت، اس سے بڑھ کر کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اجازت دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دکھا. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اور یہ کرامت ہے، یہ جو حضرت نے فرمایا ہے اگر فلمی تبلیغی لوگ نہیں چھوڑیں گے تو بے حجاب خواتین کو اسکرین پر لانا پڑے گا ان کو یا نہیں پڑے گا؟ لانا پڑے گا. رقص و سرود کے مجالس تو مسٹری ون نے دونوں چیزوں کا فیصلہ کیا کہ کچھ سادگی ہونی چاہیے. ڈاکومنٹری بیک سیٹ کا ہوتا ہے، بیک سیٹ ڈاکومنٹری فلموں میں تو یہ بھی ہونا چاہیے. اور خواتین کو بھی اسکرین پر نمائندگی کا حق دیا جائے. ابھی 6 کی نمائندگی مل جائے پہلے، پھر بعد میں دوسری نمائندگی ملتی رہے گی. ٹھیک ہے، تمہارا کل